لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ تمنا ہے کہ گلزارے مدینہ اب وطن ہوتا، تمنا ہے کہ گلزارے مدینہ اب وطن ہوتا، وہاں کے گلشنوں میں کوئی اپنا بھی چمن ہوتا، تمنا ہے کہ گلزارے مدینہ اب وطن ہوتا، بسر اب زندگی اپنی دیارے قدس میں ہوتی، بسر اب زندگی اپنی دیارے قدس میں ہوتی، وہیں جیتا وہیں مرتا وہیں رو کفن ہوتا، تمنا ہے کہ گلزارے مدینہ اب وطن ہوتا، میسر بام پر ہوتے میں اڑ کر پہنچ جاتا، میسر بام پر ہوتے میں اڑ کر پہنچ جاتا، زہر قسمت کے اپنا آشیاں ان کا چمن ہوتا، تمنا ہے کہ گلزارے مدینہ اب وطن ہوتا، نمازوں میں انہی کے طرف میں کرتا جبی راہی، نمازوں میں انہی کے طرف میں کرتا جبی راہی، تلاوت کا ترنم اور جنت کا چمن ہوتا، تمنا ہے کہ گلزارے مدینہ اب وطن ہوتا، مقدر سے رسائی ان کے در تک کاش ہو جاتی، مقدر سے رسائی ان کے در تک کاش ہو جاتی، متائے جانکارے روزے سارے زمن ہوتا، تمنا ہے کہ گلزارے مدینہ اب وطن ہوتا، کبھی کچھ ہے مگر جب وہ نہیں تو کچھ نہیں حاصل، کبھی کچھ ہے مگر جب وہ نہیں
فغم ہوتا. تمنا ہے کہ گلزار مدینہ اب وطن ہوتا. خدا شاہد کہ ہم سارے جہاں پر حکمراں ہوتے. خدا شاہد کہ ہم سارے جہاں پر حکمراں ہوتے. رسول پاک کی سنت اگر اپنا چلن ہوتا. تمنا ہے کہ گلزار مدینہ اب وطن ہوتا. تمنا ہے کہ کٹتی عمر ان کے آستانے پر. تمنا ہے کہ کٹتی عمر ان کے آستانے پر. عنایت جلوہ گر ہوتی کرم سایہ فغم ہوتا. تمنا ہے کہ گلزار مدینہ اب وطن ہوتا. یہی ہے آرزو فاروق یہی اپنی تمنا ہے. یہی ہے آرزو فاروق یہی اپنی تمنا ہے. کہ بے بندے تکیے پاک اپنا بھی بدن ہوتا. تمنا ہے کہ گلزار مدینہ اب وطن ہوتا. وہاں کے گلشنوں میں کوئی اپنا بھی چمن ہوتا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انسلخ شهر شعبان فلا صوم إلا رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ مبارک مہینے میں اور مبارک جگہ میں اور مبارک وقت میں اور مبارک مقصد میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کرے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں میری زبان سے نکلے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے دوستوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. میرے اندر ابھی ہمت نہیں کہ کوئی لمبی چوڑی بات کروں، آواز بھی بیٹھی ہوئی ہے، سینے میں بھی درد ہے. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ میں فرانس سے آیا، اور جب ہم کہیں باہر کے ملک میں جاتے ہیں تو فجر بعد بھی مجلس ہوتی ہے، ظہر بعد مجلس ہوتی ہے، عصر بعد مجلس ہوتی ہے، رات کو 8 یا 12 رکعت تراویح پڑھانی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد بیان ہوتا ہے، پھر رات کو مسئلے مسائل کے لیے سارے جوان جمع ہوتے ہیں. یعنی میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ یہ فرانس میں جتنے روز رہا 24 گھنٹے میں مشکل سے 4 گھنٹے سونے کے ملتے تھے. تو وہ ایک 12-13 دن کا لمبا سفر کر کے میں یہاں پر آیا، اور آئندہ کل پھر اب مجھ کو سفر کرنا ہے. انشاءاللہ ظہر کے بعد میں نکلوں گا تو ساؤتھ افریقہ کا سفر کرنا ہے. اب وہ بھی ایک لمبا چوڑا سفر ہے. تو 2 سفر کے بیچ میں سورت میں آرام کرنے کے لیے پہنچا.
اور ابھی بھی میں یہی چاہتا تھا کہ آرام کروں. ہمارے قاری کلیم صاحب کو میں بار بار کہتا تھا کہ نعت چلتی رہے تو اچھا رہے گا. جتنی دیر نعت پاک چلتی رہے گی سنتا بھی رہوں گا, آرام بھی کرتا رہوں گا. تو قاری کلیم صاحب نے کہا کہ میں خود بیمار ہوں. تو میں نے قاری کلیم صاحب کو کہا تو بیمار ہے, تو 4 منٹ بولا, میں بھی بیمار, میں 8 منٹ بولوں گا. میں منظور ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں, مطلب میں اور بیمار ہو جاؤں. دعا کرو اللہ شفا عطا فرمائے. اس لیے کہ میں نے تو طے کر لیا. مجھے بہت سے بھائیوں نے کہا بھی کہ مولانا اگر آپ کو آرام کرنا ہے آرام کریں. میں نے کہا نہیں. ہمارے ایک بہت بڑے گزرے شاہ بچی اللہ رحمت اللہ علیہ, وہ بھی اسی طرح بس پڑھنا پڑھانا بیان کرنا سننا سنانا. کسی نے ان کو کہا حضرت آرام کب کرو گے؟ کہا کہ اب تو آرام قبر میں جا کے کروں گا. میرے دوستوں آپ بھی طے کر لو, آرام تو قبر میں کریں گے انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ صحیح آرام ہم کو نصیب فرمائے. اس لیے میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں, ایک شعر پڑھتا ہوں, اللہ یہ شعر کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے. کسی شاعر نے اتنے اچھے انداز میں کہا, میں کبھی کبھی رات کو تہجد میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ شعر ہم کو نصیب کر دے. آپ لوگ بھی کہو اللہ ہم کو نصیب کر دے. کسی شاعر نے بہت اچھے انداز میں کہا, کاش کے حشر کے دن اس طرح اٹھو یار, کاش کے حشر کے دن اس طرح اٹھو یا رب, مصطفیٰ اگر یہ کہہ دے یہ غلام میرا ہے. قبر میں فرشتوں سے آپ یہ فرما دے, جب ہم قبر میں جائیں نا, قبر میں فرشتوں سے آپ یعنی کون؟ حضور پاک. قبر میں فرشتوں سے آپ یہ فرما دے جاؤ اسے سونے دو یہ امت ہی میرا ہے. میرے دوستو اگر قبر میں نبی ایک بار کہہ دے تو میرا امتی ہے, اور قیامت میں کہہ دے تو میرا غلام ہے, اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ دولت ہم سب کو نصیب فرمائے. چلو میرے پیارے دوستو, آپ لوگ بھی ماشاءاللہ جمع ہیں, اور مجھے یہ خبر ملی کہ ہماری ماں بہنیں بھی جمع ہیں, تو ہم سب مل کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کریں. میرے دوستو دیکھو, جب سفر پر جانا ہوتا ہے نا, ایسے بڑے بڑے سفر پر جانا ہوتا, کچھ بھروسہ نہیں واپس ملاقات ہوگی یا ملاقات نہیں ہوگی. ویسے میں نے تو جو پروگرام بنایا وہ یہ بنایا ہوں کہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے واپس صورت آ جاؤں, لیکن وہاں جانے کے بعد کچھ پتا نہیں آگے لمبا سفر ہو جاتا ہے یا وہیں سے واپس آنا پڑتا ہے یا آخرت کا سفر ہو جاتا ہے. ہم کو تو آخرت کے سفر کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے, تیار ہونا, آخرت کے سفر کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے. ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہے, وہ جو فیصلہ کرے ہم اس کے فیصلے پر راضی. بس دعا کرو کہ جیے تو کلمہ پر جیے اور مرے تو بھی کلمہ پر مرے. اللہ ہم سب کو کلمہ طیبہ پر خاتمہ نصیب فرمائے. چلو میرے پیارے دوستوں بڑے پیار محبت کے ساتھ سب اللہ کا ذکر کریں. یہ میری کرسی کے پیچھے جگہ خالی ہے, تھوڑے لوگ یہاں چلے آئے تو وہاں سے آنے والوں کو تھوڑی جگہ مل جائے گی. اب تو میں کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا کہ آگے بڑھو, اتنا مل کر تو ویسے ہی بیٹھے ہو آپ لوگ. خیر جس کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے, اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے. سنا میرے دوستوں پیار محبت کے ساتھ, اوپر جگہ خالی ہے, جن بھائیوں کو باہر جگہ نہ ملے اوپر چلے جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. ہم اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کریں. میرے دوستوں بڑے پیار اور محبت کے ساتھ میری زبان پر اللہ, آپ سب کی زبان پر اللہ. گردن جھکا دو, گردن جھکا دو, ادھر ادھر نہ دیکھو, بس اپنے دل کی دھڑکن میں اللہ آنا چاہیے. بہت ہم نے ذکر کیا, اب زبان سے ذکر اتر کر دل کے دھڑکن میں آنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معرفت نصیب فرمائے. اللہ 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 لا
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مخلوق إلا الله لا معبود إلا الله لا مخلوق إلا الله لا مخلوق إلا الله لا معبود إلا الله 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیارے دوستو، اسی طرح گردن جھکا کر بہت پیار محبت کے ساتھ ہم سب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. بڑے جیسے کل میں نے کہا تھا، بہت پیار کے ساتھ درود پاک پڑھو. ایسے نہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. میرے دوستو، ہر صلی اللہ علیہ وسلم پر اختیار ہونا چاہیے کہ میرا نبی میرے درود کو سن رہا ہے. بھائی سب کریں گے توجہ، تصور کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں، درود پاک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. بہت پیار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے. اور میں آپ کو اپنا طریقہ بتاتا ہوں. میں تو کبھی کبھی درود پاک پڑھتا کیا نیت کرتا؟ یہ نیت کرتا کہ میرے نبی تو نے کہا ہے اور تیرے سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہوگا. میں یہی نیت کرتا ہوں، میرا نبی تو نے کہا ہے، میں جھوٹا اور معلوم نہیں کتنا جھوٹ بولا اور کتنا جھوٹ بولوں گا، لیکن میرا نبی تو سچا ہے، تیرے سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں. اور تو نے کہا ہے کہ جو درود پاک پڑھے گا تو نے کہا ہے کہ قیامت میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھوں گا. میرے دوستوں، وہ ہاتھ کتنا پیارا ہوگا جس ہاتھ پر نبی کا ہاتھ آ جائے گا. اور نبی فرماتے میں تیرا ہاتھ چھوڑوں گا نہیں جب تک تجھے جنت تک نہ پہنچا دوں گا. تو میرے دوستوں، اسی نیت کے ساتھ ہم لوگ سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ کہ قیامت میں ہم نالائقوں کے ہاتھ میں کس کا ہاتھ ہوگا؟ زور سے کہو، کس کا ہاتھ ہوگا؟ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پیارا ہاتھ ہم کو نصیب فرمائے. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد. محمد 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 الأول محمد الآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد السفاري محمد القرشي محمد المضري محمد العدوي محمد الأبطحي محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد الحاكم محمد الرشيد محمد العالم محمد الناهي محمد المقتصد محمد الحليم محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد صلى الله عليه وسلم. نبي الله محمد عبد الله محمد رسول الله محمد كريم الله محمد حليم الله محمد حليم الله محمد نبي الله محمد نبي الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد نبي الملاحم
محمد المصباح محمد الناصر محمد المنصور محمد المذكر محمد المطهر محمد سيد البشر محمد صلی اللہ سید البشر محمد سید الانبیاء محمد سید الکونین محمد سید الثقلین محمد سید الفریقین محمد سید العرب محمد سید العجم محمد سید المرسلین محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی معرفت نصیب فرمائے. میرے پیارے دوستو، جیسے پہلی رات کو ہم جمع ہوئے تھے کالی پل میں، پھر جمع ہوئے بڑی مسجد سگرام پورہ میں، اور آج ہم سوداگر واڑ کی اس مسجد میں جمع ہیں. پہلے دن میں ہم نے قرآن پر کچھ باتیں کی تھی، کل بھی قرآن پر کچھ باتیں کی. ابھی بھی میں بات شروع کرتا ہوں قرآن کریم سے، اور جتنے حافظین کرام ہیں، جتنے تراویح پڑھانے والے ہیں، سب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن کریم سب کے سینے میں اتارے اور قیامت میں اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے. خیر میرے پیارے دوستو، ایک بات بتانا ہے کہ قرآن کریم جیسا کوئی کلام نہیں. ساتھ دو میرا، قرآن کریم جیسا کوئی کلام نہیں، قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں، قرآن سے افضل کوئی کلام نہیں، قرآن سے اشرف کوئی کلام نہیں، قرآن سے اعظم کوئی کلام نہیں. قرآن بہت پیارا کلام، بہت پیارا کلام، بہت پیارا کلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ باتیں قرآن کریم کے بارے میں کہی، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اللہ نے کہا دنیا کی کوئی بھی کتاب ہوگی اس سے کوئی شک ملے گا، کچھ شبہ ملے گا، کچھ مسٹیک ملے گی، لیکن اللہ فرماتے میری قسم یہ قرآن میں نے ایسا اتارا اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. قرآن میں کوئی شک شبہ، آپ میرا ساتھ دو، قرآن میں کوئی شک شبہ نہیں. آپ میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ خود کہتا قرآن میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ فرماتے یہ قرآن جو میں نے آسمان سے اتارا اس میں کوئی شک، ساتھ میں کہو اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. آج ہم نے سورہ کہف کو شروع کیا. آج تراویح میں ہم نے سورہ، اس کی پہلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلی آیت سورہ کہف کی پہلی آیت اللہ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما. پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تمام تعریف میرے لیے، میں نے اپنے بندے پر قرآن کو اتارا. لاکھ ڈھونڈو لیکن میرے قرآن میں کوئی چہرہ پر نظر نہیں آئے گا، میرے کلام میں کوئی شبہ نظر نہیں آئے گا، میرے کلام میں کوئی شک نظر نہیں آئے گا. اللہ سے میرا کلام ایسا اس میں کوئی کھٹوتی نہیں کر سکتا اور اس میں کوئی بڑھوتی بھی. یہ قرآن تو اتنا پیارا ہے نا، اتنا پیارا ہے نا. جب مکہ میں یہ قرآن اتر رہا تھا، سننا، جب مکہ مکرمہ میں یہ قرآن، سننا، مکہ مکرمہ میں جب یہ قرآن اتر رہا تھا تو اس زمانے میں مکہ میں عربی جاننے والے بہت تھے، عربی گرامر جاننے والے بھی بہت تھے، عربی اچھا بولنے والے بھی بہت تھے، عربی اچھا لکھنے والے بھی بہت تھے، بہت سے لوگ تھے. لیکن جب قرآن کریم اترتا تھا، قرآن کریم اترتا تھا اور لوگ شک کرنے لگے کہ محمد اپنی طرف سے لاتے ہوں گے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کہا اے میرا نبی پورے مکہ والوں کو اعلان کر دے تم بھی تو عربی بولتے ہو، تم عربی لکھتے ہو، تم عربی سمجھتے ہو، تم عربی کے بادشاہ ہو، لیکن اگر تمہارے پاس عربی کی طاقت ہے تو قرآن کی طرح 10 سورت تو اتار کے بتا دو. میں قرآن کی کون سی زبان میں؟ تم بھی کیا بولتے ہو؟ عربی میں تو یہ بھی ہے، عربی میں تم بھی ہو، لیکن میرے قرآن کی طرح 10 سورت تو اتارو. کتنی؟ اللہ نے کہا میں زیادہ نہیں مانگتا، 10 سورت اتارو تو میں سمجھ جاؤں گا یہ محمد کا کلام ہے، اور اگر نہیں اتارو گے تو یہ محمد کا نہیں، یہ محمد کے خدا کا کلام ہے. کتنی سورت کا چیلنج کیا؟ ساتھ میں کہو کتنی سورت کا چیلنج کیا؟ اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ
مثله مفتریات. اللہ رب العالمین نے کہا ہے مکہ والو تم عربی کے جاننے والے اگر یہ قرآن میرا نہیں ہے تو اس قرآن کی طرح 10 سورتیں اتار دو. مکہ والوں نے لاکھ کوششیں کی لیکن 10 سورت بھائی 10 سورت تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو بڑے کریم اور رحمان اور رحیم. اللہ نے اپنے محبوب کو کہا یہ مکہ والوں کو کہہ دو 10 سورت نہیں اتار سکتے کوئی بات نہیں, 1 سورت اتارے اور قرآن کی طرح اتارے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے. 10 سورتیں نہیں اتار سکتے کوئی بات نہیں, کتنی اتارے کتنی اتارے. اللہ نے کہا نا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ نے فرمایا اگر تم کو میرے قرآن میں شک ہوتا میرے قرآن کی طرح 1 سورت تو اتارو. کتنی لیکن مکہ والے 1 سورت بھی تو اللہ نے کہا اور نیچے آ جا بھائی. اللہ نے کہا 10 سورت نہیں اتار سکتا کوئی بات نہیں, 1 سورت نہیں بنا سکتا کوئی بات نہیں, ایک آیت بنا دے. پورا قرآن رہنے دے, پورے قرآن کی طرح ایک آیت بنا دے. بھائی پورے قرآن کی طرح کیا کر دے ایک آیت بنا دے جس کو اللہ نے کلام مجید میں فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا مکہ والو 10 سورتیں نہ اترے کوئی بات نہیں, 1 سورت نہ بناؤ کوئی بات نہیں, کم از کم ایک آیت تو بنا دے. لیکن مکہ والے آیت بنا سکے 10 سورت بھی نہیں بنا سکے, 1 سورت بھی نہ بنا سکے, ایک آیت بھی. تو اللہ نے پھر اوپن بات کہی کہ تو سبحان اللہ میں یہی بات سنانے کے لیے آیا. اللہ نے بالکل اوپن بات کہہ دی. اللہ نے کیا کہا کہ مکہ والوں تم نہیں پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائے, پوری دنیا کے جنات جمع ہو جائے. اللہ نے سب کو کہا پوری دنیا کے انسان جمع ہو جائے, پوری دنیا کے جنات جمع ہو جائے اور تم سب مل کر کوشش کرو کہ میرے قرآن کی طرح ایک آیت لاؤ. اللہ کہتا میرے جلال کی قسم تم مر کھاؤ گے قیامت آ جائے گی لیکن میرے قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ قرآن میں لکھا ہے. اللہ نے کہا سب انسان کیا ہو جمع ہو جاؤ, سارے جنات. آج ہی پڑھا گیا, آج تراویح میں یہ آیت پڑھی گئی. میرے دوستوں کاش کہ ہم کو ترجمہ معلوم ہوتا. یہ آیت آج پڑھی گئی جس میں اللہ اوپن چیلنج, میں جب پڑھ رہا تھا میں سوچ رہا تھا اللہ کیا تیری قدرت ہے, تو نے اوپن چیلنج کر دیا جتنے انسان ہے سب جمع ہو جاؤ, جتنے جنات سب جمع ہو جاؤ اور قرآن کی 10 سورتیں چھوڑ دو, 1 سورت چھوڑ دو, میرے قرآن کی طرح ایک آیت اونلی 1 آیت لے کر آؤ. اللہ کہتا قیامت آ سکتی لیکن میرے قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. دیکھو اللہ نے کیا فرمایا اللہ فرماتے اگر تمام انسان جمع ہو جائے اور تمام جنات جمع ہو جائے القرآن اور کوشش کرے کہ قرآن کی طرح کوئی آیت اتارے کوئی آیت بنائے اللہ فرماتا میرے قرآن کی طرح تم آیت نہیں بنا سکتے اس لیے کہ تم زمین والے میں آسمان والا, تم بندے ہو میں خدا ہوں, تم مخلوق ہو میں خالق ہوں. یہ کلام میرا ہے, اس کی حفاظت بھی میں ہی کرتا رہوں گا. قرآن کی حفاظت کون کرے گا؟ ایک بات بتاؤں, کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگوں نے قرآن کریم کو بہت ذلیل کیا ہے نا. فسادات کے موقع پر ہوتا اللہ سکون نصیب فرمائے, اللہ سب پوری دنیا میں چین اور سکون اور امان نصیب فرمائے. لیکن آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ قرآن کریم کو کبھی کبھی ذلیل کیا جاتا, کبھی قرآن کریم کو پھاڑ پھاڑ کے پھینکا جاتا, کبھی قرآن کریم کو پاؤں کے نیچے دبایا جاتا, کبھی قرآن کریم کو چلایا جاتا, کبھی قرآن کریم کو دریا میں ڈال دیا جاتا. میرے دوستوں یہ جب خبر آتی ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے دکھ تو ہوتا ہے, بھائی دکھ تو ہوتا لیکن فوراً خیال آتا کہ لوگوں قرآن کو چلانا ہے چلا دو, دریا میں ڈالنا ہے ڈال دو, اس کو پھاڑنا ہے پھاڑ دو. یہ قرآن وہ کلام ہے تم پھاڑتے جاؤ گے اللہ اس کی اور حفاظت کرتا جائے گا. یہ قرآن کبھی ختم نہیں ہوگا بھائی, یہ قرآن کبھی ختم قیامت تک یہ قرآن کریم ختم نہیں ہوگا. بلکہ میرے دوستوں سننا, یہ قرآن کریم ختم نہیں ہوگا بلکہ ہم سب جنت میں چلے جائیں گے. سارے کے سارے لوگ جنت میں بیٹھے ہوں گے, کہو انشاءاللہ. ہم سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے اور جنت میں ہم سب کے سب بیٹھے ہوں گے. میرے دوستوں نے کہا ہے کہ جنت میں سب بیٹھے ہوں گے, سب سونے کی اور جواہرات کی کرسی پر بیٹھے ہوں گے. سامنے بڑا اسٹیج لگا ہوگا, نور کا بنا ہوگا, موتیوں کا بنا ہوگا. تھوڑی دیر میں وہ اسٹیج پر آئیں گے, کون آئیں گے؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ہمارے نبی اپنے امتیوں کو دیکھیں گے, کتنے خوش ہوں گے, یہ میرا امتی جنت میں آیا, یہ بھی جنت میں آیا, یہ بھی جنت میں آیا. ہمارے نبی امتیوں کو پوچھیں گے تم کچھ چاہتے ہو, اور انتم تريدون شيئا, کچھ چاہتے ہو؟ سارے امتی ایک آواز میں کہیں گے میرے نبی
کے ہم سنتے جائیں گے. کہاں پر؟ اور ہمارے نبی پڑھیں گے. ہمارے نبی پڑھیں گے. کون؟ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے غصے سے اپنے قہر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ اپنی رحمت ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہم حوالینا ولا علینا. ساتھ میں پڑھو اللہم حوالینا ولا علینا. اللہم حوالینا ولا علینا. اللہم حوالینا ولا علینا. اللہ اپنے عذاب اور اپنے قہر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. خیر میرے دوستوں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیج پر ہوں گے، ہم سب کرسی پر ہوں گے، اور ہمارے نبی پوچھیں گے تم کچھ سننا چاہتے ہو؟ ہم سب کیا کہیں گے؟ اے اللہ ہم صرف یہ سننا چاہتے ہیں. اے نبی ہم یہ سننا چاہتے. تم قرآن پڑھو گے اور ہمارے نبی کیا پڑھیں گے؟ ہمیں معلوم ہے ہمارے نبی کیا پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ قرآن میں کیا پڑھیں گے؟ لیکن قرآن میں کون سی صورت پڑھیں گے؟ میرے دوستوں پیار سے پڑھو. اور میرے دوستوں جب نبی پڑھتے ہوں گے اور جنت میں پڑھتے ہوں گے کیسا سما ہوگا. اگر یہاں کوئی مسلح پر پڑھتا ہے تو ہمارا دل ایسا لگتا ہے اوپر کی طرف اڑ رہا ہے. تو اگر میرے دوستوں ہمارے جیسا نالائق پڑھے تو ہمارا دل خوش ہو جائے. نبی پڑھیں گے اور جنت میں پڑھیں گے تو کیسا کمال ہوگا. ہمارے نبی پہلی آیت پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان. جی بھائی جن جن کے پاس موبائل ہے آف کر دے، موبائل سوئچ آف کر دے اور پھر دعا مانگے اللہ تعالیٰ اپنے قہر سے اپنے غضب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر ایک مرتبہ دعا پڑھیے اللہم حوالینا ولا علینا. اللہم حوالینا ولا علینا. اللہم حوالینا ولا علینا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، اپنی معرفت ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستو ایسے حالات میں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کے سامنے توبہ کریں. تو میرے دوستو توبہ وہ دروازہ ہے جس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. توبہ وہ دروازہ ہے جس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. میرے دوستو میں ایک بات آپ کو بتاؤں، اس کے بعد ہم سب دعا کریں گے انشاءاللہ، اور توبہ بھی اللہ کے سامنے کریں گے اور جم کے توبہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن میرے دوستو ایک بات میرے دوستو بتا دوں، آج سب لوگ نیت کرو. جیسا میں نے کہا نا کہ کل مجھے سفر کرنا ہے، آپ سب لوگ ایک نیت کرو. سمجھو کہ میرے نالائق کی ایک وصیت ہے، ایک چیز طے کر لو کہ انشاءاللہ جیئیں گے تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جیئیں گے، انہی کے دامن کو پکڑیں گے، انہی سے محبت کریں گے. ویسا کریں گے انشاءاللہ. میرے دوستو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. میں ایک دو باتیں بتاؤں اس کے بعد ہم دعا کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہوتی. میرے دوستو دنیا میں سب سے بڑا غم کا دن آیا، سمجھنا، دنیا میں سب سے بڑا غم کا دن آیا. وہ دن تھا جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. عجیب و غریب میرے دوستوں ایک دو واقعے سن کر ہم سب اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرے اور نیت کرے جیئیں گے محمد کے طریقے پر انشاءاللہ. موت بھی آئے گی محمد کے طریقے پر. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن زید، ایک صحابی کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں عجیب بات لکھی ہے میرے دوستوں. آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر آئی. حضرت عبداللہ ابن زید کے بارے میں لکھا آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر آئی. بس خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. کیسی محبت کی. جوان صحابی، نام کیا؟ حضرت عبداللہ ابن زید. جوان صحابی حضرت عبداللہ ابن زید. خبر ملی کہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. میرے دوستوں محبت تو سب کرتے لیکن یہ کیسی انوکھی محبت تھی کہ خبر ملتے ہی دونوں ہاتھ اٹھائے. خبر ملتے ہی دونوں ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا مانگی؟ میں کیا دعا مانگی؟ بڑی پیاری دعا مانگی. حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی کہ اللہ آج تک میں آنکھوں سے میرے نبی کو دیکھتا تھا، آج تک میں آنکھوں سے نبی کو دیکھتا تھا اور آج تک ان کانوں سے میں نبی کی بات کو سنتا تھا. اب نبی نہ رہے، اب نبی نہ رہے تو اللہ مجھ کو آنکھوں کی بھی ضرورت نہیں اور کانوں کی بھی ضرورت نہیں. اللہ مجھ کو آنکھوں کی بھی ضرورت نہیں، کانوں کی بھی ضرورت نہیں. میرے دوستوں دعا قبول ہوئی، سننا دعا قبول ہوئی. اسی وقت آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، کانوں کی شنوائی ختم ہو گئی، دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی. اور جوان صحابی اپنے گھر کی طرف جا رہے. اب
گھر والوں نے جب دیکھا تو حیران ہو گئے, یہ تو سن بھی نہیں سکتے اور یہ تو دیکھ بھی. تو گھر والوں نے زور زور سے ان کو ہلایا, ان کو ہلا کر کہا کہ یہ تمہارا کیا حال ہو گیا. کیا جواب دیا حضرت عبداللہ نے؟ کیا جواب دیا؟ کہا اپنے گھر والوں کو کہا مجھ کو ملامت مت کرو, میں دیکھ بھی نہیں سکتا, میں سن بھی نہیں سکتا, میں صرف ایک بات بولتا ہوں, مجھ کو ملامت مت کرو. میں نے جو کچھ کیا اس لیے کیا کہ قیامت میں میرا نبی پوچھے گا عبداللہ میرے واسطے کیا لے کر آیا. قیامت میں میرا نبی پوچھے گا عبداللہ میرے واسطے کیا لے کر آیا. میں کہوں گا میرا نبی کچھ نہیں لے کر آیا, اپنی آنکھ اور اپنا کان آپ کے واسطے قربان کر کے آیا. میرے دوستوں یہ محبت کی باتیں تھی. ہاں میرے دوستوں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتقال ہوا اس پر جو غم تھا, بس میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات ضرور بتاؤں گا. میرے دوستوں یہ بات کو برابر سننا اور دعا کرو اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے. میرے دوستوں پھر کہو ہمارے نبی کے انتقال والے دن سے بڑھ کر کوئی غم کا دن ہوگا؟ ارے ساتھ میں کوئی غم کا دن ہوگا؟ میرے دوستوں تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو, اپنا دل و دماغ وہاں لے جاؤ. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ کہاں پر رکھا ہوا؟ مدینے میں مسجد نبوی میں. اور میرے دوستوں سارے صحابہ بیٹھے ہوئے اور عجیب غم کا طوفان چھایا ہوا, سارے صحابہ بیٹھے. میں لمبی بات نہیں کروں گا, صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میرے دوستوں سارے صحابہ بیٹھے, کوئی رو رہا ہے, کوئی گردن چھپائے بیٹھا ہے, کوئی غم منا رہا ہے, اور سارے صحابہ فرماتے کہ قسم اللہ کی ہمارے ماں اور باپ کے انتقال پر جو صدمہ نہیں ہوا وہ نبی کے جانے پر ہم کو صدمہ ہوا. میرے دوستوں ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا, سارے صحابہ بیٹھے. ایک صحابی مسجد میں آ رہے, بس یہ آخری بات, ایک صحابی مسجد میں آ رہے, اور کون آ رہے مسجد میں؟ حضرت ابو بکر. کون آ رہے مسجد میں؟ حضرت ابو بکر. اور میرے دوستوں اندازہ لگانا کہ جب ابو بکر مسجد میں آئے ہوں گے تو کس طرح آئے ہوں گے. اس لیے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی سچا, اور ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ ساری امت کی محبت ایک پلے میں ہوگی اور میرے ابو بکر کی محبت ایک پلے میں ہوگی. میرے دوستوں تھوڑی دیر کے لیے سوچو, مسجد نبوی ہے, مدینہ پاک ہے, ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا ہے, سارے صحابہ بیٹھے ہیں, کچھ مسجد کے اندر بیٹھے, کچھ مسجد کے باہر بیٹھے, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھا, کس طرح روتے روتے اندر آ رہے تھے, آپ کی چادر مبارک کو گھسیٹتے آ رہے تھے. میرے دوستوں اب سننا, وہ حضرت ابو بکر کی باتیں بتا کر بات ختم کروں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور ہمارے نبی کا مبارک جو کفن تھا اس کفن کو ہٹایا. بھائی جو کفن تھا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر, چہرے پر, حضرت ابو بکر نے ہٹایا. میرے دوستوں آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ جب کفن ہٹایا تو نبی کا چہرہ نظر آیا. بھائی نبی کا, اور کس کو نظر آیا؟ ابو بکر کو. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ابو بکر کے دل پر کیا گزری ہوگی. وہ ابو بکر کے دل پر کیا گزری ہوگی جنہوں نے اپنا تن من دھن سب نبی پر قربان کر دیا. میرے دوستوں حدیث پاک میں لکھا حضرت ابو بکر نے سیدھا اپنا چہرہ نبی کے چہرے پر رکھا. تو رونے لگے, کبھی نبی کی پیشانی کو چومتے, کبھی نبی کے گال مبارک کو چومتے, کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے. لیکن میرے دوستوں ایک بات بتا دوں جو پتے کی بات ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ جملے کہے, وہ سمجھ لینا اور یاد کر لینا. سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے ہمارے نبی کی پیشانی کو چوما اور کیا فرمایا؟ طبت حیا وطبت میتا. عربی میں کیا فرمایا؟ طبت حیا وطبت میتا. اے میرے نبی, اے میرے نبی, آپ زندہ تھے اس وقت بھی آپ کے چہرے پر نور تھا, آج اللہ کو پیارے ہو گئے پھر بھی آپ کے چہرے پر نور ہی نور نظر آتا ہے. دوسرا جملہ کیا کہا؟ لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس. حضرت ابو بکر سے وہ محبت کیسی ہوگی. حضرت ابو بکر نے کہا میرے نبی, اے میرے پیارے نبی, آپ اپنی مرضی سے گئے ہو, آپ اپنی مرضی سے گئے ہو, اگر آپ کی مرضی نہ ہوتی ہم سب جان دے دیتے لیکن آپ کو جانے نہ دیتے. پھر کیا فرمایا؟ لولا انک نہیتنا عن البکاء لانفذنا علیک ماء الشؤون. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے نبی آپ نے رونے سے منع کیا ہے, آپ نے چلانے سے منع کیا ہے, آپ نے چیخنے سے منع کیا, ورنہ اے نبی یہ صحابہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر یہ چیخنے چلانے پر آئے آنکھوں کا پانی ختم ہو جائے اور آنکھوں سے خون کے قطرے بہنا شروع ہو جائے. یہ تین باتیں کہی نا, سارے صحابہ میں سناٹا چھایا. میں کبھی کبھی کہتا ہوں چوتھی بات جو حضرت ابو بکر نے کہی اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے. میرے دوستوں لکھا یہ تین باتیں حضرت ابو بکر نے کہی کہ اگر آپ اپنی مرضی سے نہ گئے ہوتے ہم آپ کو جانے نہ دیتے, اگر آپ نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم آنکھوں سے خون بہا دیتے, اور کہا کہ آپ زندہ تھے تو بھی آپ کے چہرے پر نور اور ابھی بھی آپ کے چہرے پر نور. یہ سب باتیں کہی, صحابہ میں سناٹا چھا گیا, صحابہ میں سناٹا چھا گیا. حضرت ابو بکر نے سارے صحابہ کی طرف دیکھا,
اور کہا सब लोग आमीन कहना। भाई सब लोग, मैं भी आप लोगों को कहता हूँ भाई सब लोग आमीन। क्या कहा हज़रत अबू बकर ने? आखिरी बात कही, उसके बाद नबी के चेहरे पर कपड़ा मुबारक रख दिया। आखिरी बात हज़रत अबू बकर ने क्या कही? उज़कुरना या मोहम्मद इंद रब्बिक वलनकुम मिन बालिक, उज़कुरना या मोहम्मद इंद रब्बिक वलनकुम मिन बालिक। हज़रत अबू बकर ने कहा मेरे प्यारे नबी, ए मेरे प्यारे नबी, ए मेरे प्यारे नबी, दुनिया में आप हमको याद करते थे, कयामत में हमको भूल मत जाना, अल्लाह के दरबार में हमको भूल मत जाना। जब अल्लाह हमसे हिसाब किताब लेता हो, ए नबी तुम बीच में आना, तुम बीच में आओगे, अल्लाह उम्मत को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में ले जाएगा। मेरे दोस्तों, ये मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, आप लोगों से भी कहता हूँ कि भाई दुआ करो हमारे नबी हमको कयामत में भूल न जावे, भाई कयामत में हमको भूल न जावे। मेरे दोस्तों, हम सब रोजेदार हैं, भाई हम सब रोजेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबने रोजा रखा, अल्लाह हमारे रोजों को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे रोजों को कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, एक बात आपको बताता चलो, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, सुनना, जब हमारे नबी साहब कहाँ पर गए? मेराज पर गए। जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, कहाँ पर पहुंचे? अरे पहुंचे थे ना सिदरतुल मुंतहा पर। कुरान करीम ने कहा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इद यग़शा सिदरता मा यग़शा मा तअल बसर व मा तआ। हमारे नबी जब सिदरतुल मुंतहा पर गए तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था, किसने? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था, आप एक फरिश्ते से मिलना चाहते हो? हज़रत जिब्रील ने कहा था सिदरतुल मुंतहा पर आप एक फरिश्ते से मिलना चाहते हो? तो हमारे नबी ने मुस्कुरा कर कहा, अरे किससे मिलूंगा? जब फरिश्ते के सरदार से मिल लिया तो किसी और से मिलने की क्या जरूरत है? किससे मिल लिए? फरिश्ते का सरदार कौन? खुद हज़रत जिब्रील। तो हमारे नबी ने कहा जिब्रील जब तुझसे मुलाकात हो गई, किसी और फरिश्ते से मुलाकात की क्या जरूरत है? तो हज़रत जिब्रील ने कहा नहीं, अगर आप मुलाकात करो तो बहुत अच्छा। तो हमारे नबी ने कहा कोई बात नहीं। हज़रत जिब्रील ने अपना एक पर मारा, एक पर्दा खुला, एक फरिश्ता, अल्लाह अकबर, एक फरिश्ता नजर आया। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरिश्ते को देखा तो हमारे नबी ने पूछा कि तुम भी एक फरिश्ता हो? वो फरिश्ते ने कहा मैं भी एक फरिश्ता हूँ। हमारे नबी ने कहा तुम कब से हो? क्या कहा? उस फरिश्ते ने कहा हजरत आदम के पैदा होने के 2000 साल पहले अल्लाह ने मुझको पैदा किया था। हजरत आदम के पैदा होने के 2000 साल पहले अल्लाह ने मुझको पैदा किया। तो हमारे नबी ने पूछा ए फरिश्ता तू काम क्या करता? इससे कि हजरत आदम के पैदा होने के 2000 साल पहले तू पैदा हुआ, काम क्या करता? वो फरिश्ते ने कहा मैं कोई काम नहीं करता, मेरी एक ही जिम्मेदारी है कि उस वक्त से लेकर कयामत तक मैं आप पर दरूद पढ़ता रहूंगा, मैं सिर्फ आप पर दरूद पढ़ता, सिर्फ आप पर दरूद पढ़ता। और आज मैंने अल्लाह से तमन्ना की कि जिस नबी पर मैं दरूद पढ़ता आज वो नबी मुझको बता दे ताकि मैं उसकी पेशानी को भी तो चूम लूं। उस फरिश्ते ने कहा मैं आपकी पेशानी चूमूं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चूम ले। उस फरिश्ते ने पेशानी चूमी। बहुत लंबी हदीस है, बहुत सारी बातें हुई। जब हमारे नबी जाने लगे, जब हमारे नबी सिदरतुल मुंतहा से जाने लगे तो फरिश्ते ने क्या कहा? ऐसे ही जाओगे या कुछ सुन के जाओगे? वो फरिश्ते ने कहा मेरे प्यारे नबी ऐसे ही चले जाओगे या कोई खुशखबरी सुन के जाओगे? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ जरूर खुशखबरी सुन के जाऊंगा। वो फरिश्ते हट गए, हटे तो पीछे देखा कि बहुत बड़ा संदूक, संदूक समझते हो ना, बहुत बड़ी बैग जो बिल्कुल सोने और चांदी और जवाहरात, बहुत ऊंची लंबी चौड़ी बैग। कहा कि ये देखो, ये देखो, ए मेरे नबी ये देखो। हमारे नबी साहब हैरान हो गए, कहा ये क्या संदूक है? इतना बड़ा लंबा चौड़ा ये क्या संदूक है? उस फरिश्ते ने कहा ए नबी ये तेरी खुशखबरी है, ए नबी ये तेरी खुशखबरी है। तो हमारे नबी ने कहा खुशखबरी का क्या मतलब है? कहा कि तेरे जितने भी उम्मती है जब जब रमजान का महीना आता है और वो रोजा रखते हैं और उनका रोजा कबूल होता है, उनका नाम इस संदूक में आ जाता है। तेरी उम्मत के जितने रमजान के रोजा रखने वाले और रोजा कबूल होने वाला उनका नाम इधर आता है। हमारे नबी ने कहा अच्छा नाम इधर आ गया, अब क्या होगा? उस फरिश्ते ने देखो क्या कहा, उस फरिश्ते ने कहा अल्लज़ीना यदखुलूना फ़ीहा हुम यदखुलूना अल-जन्नह बिग़ैरि हिसाबिन वला किताब। उस फरिश्ते ने कहा मेरे महबूब, मेरे नबी, आपके जिस उम्मती का नाम इसमें आ जाता, जिसका रोजा कबूल हो गया, जिसका नाम इसमें आ गया, वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाएगा। तो मेरे दोस्तों महीना तो बहुत प्यारा है। ये महीना ऐसा है या ले ले या छोड़ दे। ले लिया तो हमेशा का लिया, छूट गया तो हमेशा का छूट गया। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों भाई सब नबी से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह, और प्यार मोहब्बत से सब नबी से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। और अभी इस वक्त जो कड़ाके हो रहे हैं, हमारे नबी के जमाने में भी ऐसा होता था। अरे कहो ना, हमारे नबी के जमाने में भी ऐसा, और हमारे नबी बहुत घबराते थे। भाई हमारे नबी के बारे में लिखा जब इस तरह बादल गरजता था, बिजली चमकती थी, हमारे नबी के बारे में लिखा काना इदा काना अकबल
وأدبر ثم أقبل وأدبر وكان إذا حسبه أمر بادر إلى الصلاة. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب بادل گرجتا تھا اور بارش طوفان کی ہوتی تھی اور بجلی کڑکتی تھی تو ہمارے نبی کبھی باہر جاتے کبھی اندر آتے, کبھی باہر جاتے کبھی اندر آتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے بادل کو گرجنے دو, بجلی کو کڑکنے دو, آپ باہر اندر آپ باہر اندر کیوں کرتے؟ ہمارے نبی فرماتے دیکھو بارش تو برس رہی ہے, بجلی کڑک رہی ہے, آسمان گرج رہا, کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا غصہ ہے اور ہم پر عذاب کو اتار دے. تو میرے دوستوں ہمارے نبی بھی گھبراتے تھے اور کہتے تھے بھائی دعا کی طرف لگ جاؤ, نمازوں کی طرف لگ جاؤ. تو میرے دوستوں ہم بھی دعا کے لیے لگ جاوے اور نماز کے لیے لگ جاوے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نماز کو بھی قبول فرمائے, ہماری دعا کو بھی قبول فرمائے. تھوڑی دیر پیار محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے, آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے. اور میرے پیارے دوستوں میں قرآن کی چند آیتیں پڑھوں اور اس کے بعد میں ہم انشاءاللہ سب مل کے دعا کریں گے. ہاں بھائی کچھ اعلان کرنا ہے تو اعلان کر دے, کوئی اعلان باقی ہے؟ بھائی سگرام پورہ کے عرفان منشی, یہ کچھ تراوی میں ان کو اٹیک آیا ہے, مہاویر میں آپریشن ہے, دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اور ساجد میمن بیمار ہے, دعا کرے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. اسماعیل جھویری بیمار ہے, ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ شفا عطا فرمائے. اور بھی کوئی زبیر نان والا, ان کے لیے بھی دعا کرے. خیر میرے پیارے دوستوں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. بھائی کریں گے انشاءاللہ, ہم راضی کریں گے انشاءاللہ, دعا بھی کریں گے انشاءاللہ, اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. ایک بات جو بہت ضروری بات ہے, اگر ہم کو روزی میں برکت چاہیے بھائی, زور سے روزی میں برکت چاہیے نا. ہاں بلکہ میرے دوستوں ہمیشہ دعا کرنا چاہیے اللہ دینے والا ہاتھ بنا, لینے والا ہاتھ مت بنا. اور دعا کرنا چاہیے اللہ پوری زندگی ایسی بنا دے کہ تیرا محتاج بنو, باقی کسی اور کا محتاج نہ بنو. میرے دوستوں اس کے لیے آج میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. ہمارے بڑے بڑے علماء کرام نے کہا, قرآن میں لکھا, حدیث پاک میں لکھا کہ میرے دوستوں سن لو, ذرا کان کھول کر سنو, جتنا رمضان کے مہینے میں ہم اللہ کے راستے میں دیتے جائیں گے, اللہ آسمان پر کہتا ہے ایک مہینہ تو دے دے, باقی 11 مہینہ میں تجھے دے دوں گا. تو میرے دوستوں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ پہلے یہ کہو کون کون تیار ہے, اس لیے کہ میں آپ کو راستہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں کیسا دینا. بھائی سب لوگ ہیں انشاءاللہ, ہاتھ نیچے کریں. اب سنو میرے دوستوں, جس مسجد میں ہم بیٹھے ہیں اسی مسجد, یہی محلے میں ایک مسجد ہے, مسجد قدیم. اور اسی طرح یہاں جو مدرسہ چلتا, مدرسہ مدینۃ العلوم, مطلب ہے کہ یہ مسجد اور یہ مسجد کے اندر میں مدرسہ یا اس مسجد کے اندر میں دوسری مسجد, مطلب ہے کہ اللہ ہی کا گھر ہے. بھائی اللہ ہی کا گھر ہے, ادھر دو, مسجد قدیم میں دو, مدرسے میں دو, مطلب ہے کہ اللہ کے گھر میں دیتے جاؤ. اللہ کہتا یہ مہینے میں تیرا دینا دیکھوں گا, باقی 11 مہینے میں تو میرا دینا دیکھے گا. میرے دوستوں اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ رمضان میں حساب دینا ہے اور باقی 11 مہینے میں اللہ سے حساب لینا. دینا اور لینا سمجھتے ہو تو ایک واقعہ بتا دو ایک واقعہ. حضرت عثمان ہے نا, حضرت عثمان اپنے گھر میں تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے؟ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, کسی نے, اور حضرت عثمان کا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا. گھر میں کیا ہو رہا تھا؟ بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا. اب ظاہری بات ہے بیوی کے ساتھ تھوڑا اونچ نیچ جھگڑا وغیرہ ہو جائے. ہاں, اور جھگڑا بھی کس پر ہو رہا تھا؟ میں چھوٹی سی بات پر, کیا بات پر ہو رہا تھا؟ وہ اس زمانے میں وہ دیا جلاتے تھے, وہ چراغ جلاتے تھے, تو اس میں موٹی رسی رکھو تو تیل زیادہ استعمال ہوگا, اور چھوٹی رسی رکھو گے تو تیل. ہاں, تو بیوی نے موٹی رسی رکھ دی تو تیل زیادہ استعمال ہو گیا. تو حضرت عثمان صبح میں غصے ہو رہے کہ رات بھر موٹی رسی کو رکھا, تیل زیادہ استعمال ہوا, اگر چھوٹی رسی کو رکھی ہوتی تو تیل. عثمان اپنی بیوی کو سمجھا رہے کہ رات بھر موٹی رسی کو جلانے کی کیا ضرورت تھی, کتنا زیادہ کیروسین اور تیل استعمال ہو گیا, اگر چھوٹی رسی کو رکھی ہوتی تو تیل کم استعمال ہوا ہوتا. ابھی تو آپس میں میاں بیوی کی بات چل رہی, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت عثمان نے دروازہ کھولا تو ایک دیہاتی, ایک دیہات کے رہنے والے, انہوں نے ایک چمڑے کا ٹکڑا دیا جو ہمارے نبی کا بنایا ہوا تھا, اور اس پر لکھا تھا اس کی مدد کرو, اس کی مدد کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ چمڑے کا ٹکڑا, اور وہ بھی کس نے لکھوایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ کہا کہ اس کی مدد کرو. حضرت عثمان جلدی جلدی اپنے گھر کے اندر گئے اور 2000 دینار لے کے باہر آ گئے. کتنے؟ 2000 سونے کے ٹکڑے پورے 2 ٹوکرے بھر کے لے کر آ گئے, اور کہا کہ بھائی لے جا, اور ضرورت پڑے تو واپس لے جانا, اور ضرورت پڑے تو لے جانا بھی ہے, 2000 دینار تو لے جانا. تو وہ دیہات کے رہنے والے طرح کہا ٹھیک ہے جزاک اللہ, میں نے تو کبھی زندگی میں اتنا دیکھا نہیں تھا جو تم نے دے دیا, بہت خوش ہو گئے. لیکن
کہنے لگی سوال پوچھو؟ عثمان برا تو نہیں لگے گا، سوال پوچھو؟ کہاں پوچھو، سوال پوچھو؟ کہا کہ میں نے مانگا، تو نے 2000 دینار دے دیے، میں تو سب 200 دینار دے گا، تو نے کتنے دے دیے؟ 2000 دینار تو نے دے دیے، میں نے مانگا تو نے 2000 دینار دے دیے، اور ابھی میں گھر کے باہر دیکھتا تھا تو گھر میں بیوی سے لڑتا تھا، کس بات پر لڑتا تھا؟ کہ موٹی رسی لگا دی تو تیل زیادہ استعمال ہو گیا، چھوٹی رسی لگائی ہوتی تو تیل زیادہ استعمال. ابھی تو تم اپنی بیوی کے ساتھ ایک موٹی رسی اور چھوٹی رسی پر لڑتے تھے، اور میں آ گیا تو کتنا دے دیا؟ 2000. تو میں تو جب تم لڑتے تھے تو میں تو سمجھتا تھا جو بیوی سے رسی پہ لڑتا ہوگا وہ میرے کو کیا دے گا، رسی کا ٹکڑا بھی دے دے گا، لیکن یہاں تو عجیب معاملہ، بیوی سے تو رسی کے بارے میں لڑتا اور میرے اوپر 2000 دینار. حضرت عثمان روئے اور روتے روتے کیا کہا؟ ابھی بھی بیوی کے ساتھ لڑوں گا، اسی بات پر لڑوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ تیل زیادہ استعمال ہوگا تو قیامت میں حساب دینا پڑے گا، اور تجھے جتنا بھی دوں گا اور مانگ اور دوں گا، اس لیے کہ وہ قیامت میں حساب لینا پڑے گا. سمجھ گئے بھائی؟ یہ حساب دینا پڑے گا اور وہ حساب لینا پڑے گا. میرے دوستو، ہم لوگ جو گھر میں فضول خرچی کرتے ہیں قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا، اور یہ اللہ کے راستے میں جتنا بھی دو گے قیامت میں اللہ سے لینا. اور میرے دوستو ایک بات سمجھو، مالدار بننے کا سب سے آسان طریقہ، اللہ کے گھر کو بناتا جا، خدا تیرے گھر کو بناتا جائے گا. میں آپ کو صحیح بات کہوں میرے دوستوں، جس زمانے میں میرا گھر بنتا تھا تھوڑا تھوڑا ٹینشن میں اور پریشان ہو گیا، فوراً رات کو میں سویا تھا، بہت ٹینشن میں سویا تھا. اپنی زندگی کی بات بتا رہا، حالانکہ بتانا نہیں چاہیے، لیکن اپنی زندگی کی بات بتا رہا. جب میرا گھر بنتا میں اتنا ٹینشن، رات کو بڑی مشکل سے نیند آئی. خواب میں نے دیکھا ایک کہنے والے نے کہا فکر کی کیا بات ہے، کل سے اللہ کے گھر میں دینا شروع کر، ہم تیرے گھر کو بنانا شروع کر دیں گے. اور میرے دوستوں واقعہ وہ ایسا تھا کہ بس میں اللہ کے راستے میں تھوڑا تھوڑا دوں اور وہ میرے کو، بھائی میں اپنی طاقت سے دوں، وہ اپنی طاقت سے دے، میری طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس کی طاقت ختم ہونے والی. اس لیے میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ خوب آج اس رمضان کی مبارک رات ہے خوب لٹاؤ. اور میں تو آپ کو دعا دیتا ہوں، اور میری ماں بہنوں میں بھی چندہ ہونا چاہیے، ماں بہن بھی جمع ہے نا، وہاں بھی چندہ ہونا چاہیے ہماری ماں بہن، اس لیے کہ ہماری ماں بہن زیادہ صدقہ کرتی ہے. مرد کیوں؟ معلوم کیوں؟ اس لیے دینے سے پہلے سوچے گا پوچھا کہ نہیں پوچھا. بالکل الٹا معاملہ ہے. حالانکہ ماں بہن کو دینا ہو تو سوچے کہ پوچھا میں نے، پھر وہ کہتی نہیں وہ تو میں میرے شوہر کو سمجھا دوں گی. ہوتا بھی نہیں ہوتا. ارے کہو نا، حالانکہ میں دیکھتا ہوں اچھا خاصا لمبا چوڑا ہٹا کرتا من، لیکن کیا ہوگا میں خود پوچھوں گا، میں قاری صاحب تیرے گھر پہ کھانے آنا چاہتا ہوں، اس طرح تیرے گھر پہ کیا کہے گا؟ ہاں مولانا 10 منٹ میں جواب دیتا ہوں. کیوں بھائی 10 منٹ میں؟ جبرائیل کو پوچھنا ہے. پھر کیا کرے گا؟ سائڈ پہ ہٹ کے موبائل، بیوی آکام ہونا آ جانا، جتنا کو لے کے آنا ہو ساتھ میں لے کر آنا. تو میرے دوستوں یہاں سورت میں معاملہ بڑا عجیب ہے، اس لیے میری ماں بہن جو بیٹھی ہے نا ان کو تو پوچھنے کی ضرورت کہو نہ ہے کہ نہیں. دیکھو خود ہی بول دیتے نہیں، اتنا جلدی تو ہار چکے بھائی. اور اگر ماں بہن نہ پوچھے اور اپنی ملکیت کا دے تو کوئی گناہ بھی تو نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ جب ماں بہن جمع ہوتی نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو کہتے ہیں بلال جاؤ عورتوں کو کہہ دو صدقہ دے، عورتوں کو کہہ دو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو تھوڑی دیر میں جاتے اور تھوڑی دیر میں واپس آتے اور پورا کپڑا بھر کے جس میں سونا بھی ہوتا، چاندی بھی ہوتا، ہار بھی ہوتا، ایئرنگ بھی ہوتی، ناک کی نتنی بھی ہوتی، پاؤں کی بالی بھی ہوتی. اور حضرت بلال کیا کہتے؟ حضرت بلال کہتے میرے نبی میں نے مردوں میں وہ جذبہ نہیں دیکھا جو میں نے عورتوں میں جذبہ دیکھا. میں صرف اتنا کہتا تھا کہ نبی نے صدقے کا حکم دیا، میں ہر عورت کو دیکھتا تھا، اس کا ہاتھ اپنے کان کی طرف جاتا، کسی کا ناک کی طرف جاتا، کسی کا گلے کی طرف جاتا، اور جو سیون ہوتا وہ رکھتے تھے اور کہتے تھے جاؤ ہمارے نبی کو کہنا قیامت میں ہماری سفارش کرے اور ہم جنت میں چلے جا رہے ہیں. تو میں میری ماں بہنوں کو بھی کہوں گا آج وہ بھی یہ منظر اپنا سامنے پیش کرے تاکہ یہ صدقہ للہ خیرات ہم جتنا کرتے. اور کبھی مت سمجھنا قسم اللہ کی، کبھی مت سمجھنا کہ گھٹے گا، جتنا دو گے بڑھے گا. میں تو بلکہ کہتا ہوں انویسٹ کرنا ہو تو اس سے اچھا کوئی راستہ نہیں. آپ کو اگر پیسہ لگانا ہو نا کہیں پر تو کہاں لگاؤ؟ کسی کو اگر آپ لگا کے دو کہ بھائی 2 لاکھ روپیہ دیا کہ بھائی میرا تیرے دھندے میں میرا پیسہ بھی لگانا، کرتے کہ نہیں کرتے؟ 2 لاکھ روپیہ کسی کو دیا، سال پورا ہو گیا، کہا کہ 50,000 نفع ہوا ہے لے لیا بھائی 50,000، پھر اور 2 لاکھ لگائے، جب 4 لاکھ پھر اور 2 لاکھ لگائے 6 لاکھ. آخر میں اس نے کہا تیری بھی چھٹی میری بھی چھٹی. ہوا کہ نہیں؟ پھر آتا کہ مولانا وہ پیسہ کھا گیا، تعویذ دو نا. میرے دوستو دیکھو ایک بات سمجھنا، حلال پیسہ جائے گا تو ضرور آئے گا، حرام جائے گا
اور ہمارے یہاں پہ عجیب و غریب معاملہ ہے، قرضہ دیتے ہیں اس کے اوپر بھی نفع لیتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہاں یہ میں نے صورت میں سنا میرے دوستوں، میرے کانوں سے سنا، اور ایک بھائی کے بارے میں تو بالکل یقین کے ساتھ پتا چلا، میرے دوستوں قرضہ دیتے کہ ہاں لے جا 2000 روپیہ لے جا، 2 مہینے کے بعد دینا، اب 2200 بنا کے دینا. تو یہ 200 روپئے جو زیادہ لیتا ہے اور پھر کیا کہتا ہے، کہتا کیا وہ تو میں نے قرضہ دیا نا اس کا میں نفع لیتا ہوں. ارے میرے دوستوں یہ نفع لینا سود ہے، حرام ہے. ہمارے نبی نے فرمایا تو اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ منہ کالا کرتا، تو تیری ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرتا، اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا 200 روپے کا گناہ ہو چکا ہے. اس لیے میرے دوستوں ایک قاعدہ یاد رکھو. پیرانے پیر شیخ عبد القادر، دیکھو ماحول اچھا ہو گیا تو میں نے بولنا شروع کر دیا، کوئی حرج تو نہیں نا بھائی، یہ اللہ نے دعا قبول کر لی. ہاں اللہ کو یہ سنانا ہوگا پیرانے پیر کی بات. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، عمر کتنی تھی؟ 12 سال کی عمر تھی. بغداد چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ بغداد چلے گئے. اور ماں کہاں پر رہتی ہے؟ ایک گاؤں میں جس کا نام ہے جیلان، اسی لیے کہتے ہیں پیرانے پیر شیخ عبد القادر. تو ماں کہاں پر رہتی ہے؟ جیلان، اور بیٹا 12 سال کا کہاں پر گیا ہے؟ بغداد. اور تو اس زمانے میں موبائل نہیں تھا، اس زمانے میں فون نہیں تھا، اس زمانے میں کوئی خط لکھنے کا طریقہ. اب سننا، بیٹا کہاں پر ہے؟ بغداد، حدیث کا علم حاصل کرتا. اور ماں کہاں پر ہے؟ اور ایک بوڑھا آدمی بغداد جا رہا ہے. بیٹا تو چلا گیا بغداد، ایک بوڑھا آدمی بغداد جا رہا. وہ ماں نے کیا کیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کا نام بی بی فاطمہ. بس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کا نام بی بی. اور بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ کوئی بوڑھا جا رہا ہے، پوچھا یہ بوڑھے میاں کہاں جا رہے ہو؟ کہا بغداد جا رہا ہوں. تو شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں نے حلوہ تیار کیا. کیا تیار کیا؟ حلوہ. اور وہ بوڑھے میاں کو دیا، کہا کہ جا بغداد جا، میرا بیٹا عبد القادر ملے تو اس کو کھلا دینا، میرا بیٹا عبد القادر ملے تو اس کو. تو بوڑھے میاں نے کہا کہ بغداد میں تیرے بیٹے کو کہاں ڈھونڈ دوں گا؟ ارے بھائی کوئی کہے کہ سورت میں میرا بیٹا ملے تو کھلا دینا، تو سورت کی کون سی گلی میں تیرا بیٹا ملے گا؟ اور وہ بھی حلوہ ہے، حلوہ تو خراب ہو جائے گا. تو بوڑھے میاں نے کہا وہ عورت تیرے میں عقل ہے کہ نہیں، میں پورے بغداد میں تیرے بیٹے کو ڈھونڈوں گا اور یہ حلوہ کھلاؤں گا. تو وہ ماں نے کیا کہا، میرا بیٹا ملے تو کھلا دینا، نہ ملے تو تو کھا لینا. میرا بیٹا ملے عبد القادر تو کھلا دینا، نہ ملے تو. اب وہ بوڑھے میاں کہتے، وہ بوڑھے میاں خود کہتے میں بغداد پہنچا اور بغداد میں ادھر ڈھونڈا لیکن کوئی عبد القادر نام کا ملا نہیں. تو کہتے ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس مسجد کے اندر میں چلا گیا اور اس مسجد کے اندر گیا اور جا کر میں نے دسترخوان بچھایا، حلوہ رکھا اور میں نے کہا کہ چلو میں کھاؤں. وہ بوڑھے میاں کہتے میں نے حلوہ کھانے کا ارادہ کیا، میں نے دیکھا کہ مسجد کے کونے میں کوئی بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، مسجد کے کونے میں کوئی بچہ قرآن پڑھا اور بار بار میری طرف دیکھ رہا. یہ بوڑھے میاں کہتے میں نے کہا اے بیٹا چل قرآن پڑھنا بند کر دے، آجا حلوہ کھا لے. وہ بیٹے نے کیا کہا، نہیں کھاؤں گا. وہ بیٹے نے کیا کہا، وہ 12 سال کے لڑکے نے کیا کہا، میں. تو بوڑھے میاں نے کہا کھا لے، حلوہ چاہتا ہے، تیرا بھی پیٹ بھر جائے گا، میرا بھی پیٹ بھر جائے گا، کھا لے. تو کیا کہا، کھاتا. وہ 12 سال کے بچے نے کیا کہا، کھاتا، لیکن پہلے میرا دل تیرے حلوے کی طرف للچا گیا. میں للچائی ہوئی روزی نہیں کھاتا، میں اللہ کی دی ہوئی روزی کھاتا ہوں. اس لیے کہ جب تم نے دسترخوان کھولا تو حلوے کی طرف میرا دماغ میں لالچ آ گئی. اب لالچ والی روزی میں نہیں کھاؤں گا ورنہ اللہ علم سے مجھ کو محروم کر دے گا. تو بوڑھے میاں نے کیا کہا، 12 سال کے بیٹے ہوئے، بیٹا آجا کھا جا، کھا لے، میرا تھوڑی، میرا جو کس کا ہے. بوڑھے میاں جب تیرا نہیں تو کس کا؟ کہا وہ تو میں جیلان سے آ رہا تھا، جیلان سے ایک بوڑھی عورت جس کا نام فاطمہ، اس نے مجھے دیا اور کہا میرا بیٹا عبد القادر ملے تو کھلا دینا ورنہ تو کھا لینا. میرے دوست وہ 12 سال کا بیٹا رونے لگا، کہنے لگا میں ہی تو عبد القادر ہوں، کہا میں ہی تو عبد القادر جیلانی ہوں، وہ میری ہی ماں ہے. تو وہ بوڑھے میاں خوش ہو گئے، تب تو تیرے ہی گھر کا کھانا. تو کہا اب تو کھاؤں گا، اس لیے کہ میری ماں نے جب بھی مجھے کھلایا ہے حلال کھلایا، میری ماں نے کبھی مجھ کو حرام نہیں کھلایا. میرے دوستو حلال ہوگا تو حلوہ بھی صحیح جگہ پر پہنچے گا اور حرام ہوگا تو آخر میں ڈوب جائے گا. ارے بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اس لیے میرے دوستو تجارت، دکان، کاروبار، ہر جگہ شریعت. ارے کہو بھائی ہر جگہ شریعت. بھائی شریعت پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے پیارے دوستو ابھی اپنی بات ختم کریں، ہم سب دعا کریں، ذکر کریں انشاءاللہ. ایک اعلان اور بھی کرنا ہے کہ جو درود شریف کی کتابیں بار بار اس کا اعلان ہو رہا ہے. میں آپ کو معلوم ہوگا سورت میں تو میں آتا جاتا رہتا ہوں اور ہر بیان سے پہلے ایک درود پاک تقسیم ہوتا. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ 4 سال سے جو ہے درود پاک تقسیم ہوتا وہ کتاب کی شکل میں آ گیا. جن بھائیوں کو یا جن ماں بہنوں کو وہ کتاب کی ضرورت ہو، اور میں تو کہتا ہوں لینا چاہیے، اس لیے کہ میرے جیسے نالائق کی 4 سال کی محنت ہے. میرے دوستوں بہت کتابوں کو دیکھنے کے بعد میں نے وہ درود پاک نکالے اور ایسے درود نکالے جو پڑھنے میں چھوٹے اور ثواب میں
بہت زیادہ. تو وہ درود پاک کی کتاب تقسیم ہوگی انشاءاللہ آئندہ کل. تو یہ درود پاک کی کتاب انشاءاللہ کل ملے گی ظہر کی نماز کے بعد. اسماعیل بھائی پورا نام کیا ہے بھول گیا, اسماعیل بھائی جانو کے پاس یہی مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد وہ کتابیں ملے گی. ہاں کتابیں جتنی ہوگی اتنی تقسیم کریں گے, باقی کو کہہ دیں گے معاف کرنا. اس لیے ایسا تو نہیں کہ سبھی کو مل جائے, لیکن ظہر کی نماز یہاں پڑھنے کی کوشش کریں کل, تو اسماعیل بھائی جانو وہ کتاب تقسیم کریں گے. کہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھا کہ ماحول اچھا ہو گیا تو قاری کریم صاحب نے کہنا شروع کیا اتنا جلدی بند کیوں کرتا ہے, خود 4 منٹ میں بیٹھ گیا اور میں بولے جا رہا ہوں. بھائی آپ لوگ بھی تھک گئے ہوں گے نا, کہ کچھ بولوں کہ تھک گئے آپ لوگ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. میرے دوستو جب بولنا ہی ہے تو اب ایک واقعہ, اس کے بعد ختم. عید سے پہلے اگر آ جاؤں گا تو انشاءاللہ ملاقات کروں گا. آپ دعا کرو کہ میں نے بکنگ تو ایسے ہی کرائی ہے کہ عید سے 2 دن پہلے میں آ جاؤں, لیکن ہوا کیا ہے کہ ساؤتھ افریقہ جانا ہے اور زامبیا اور زمبابوے والے بھی وہاں پر آنے والے ہیں, اور انہوں نے بہت زبردستی کی کہ مولوی صاحب تیرے کو وہاں سے لے کے جانے والے ہیں. تو میں تو بہت چاہتا ہوں کہ کسی طرح میں عید سے پہلے آ جاؤں, اس لیے عید کے بعد پھر میرا سفر ہے 8 دن کا, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عید سے پہلے آ جاؤں. آپ بھی دعا کرو کہ عید سے پہلے میں یہاں پر آ جاؤں, لیکن چونکہ میری ماں بہنیں بھی بیٹھی, آپ بھی بیٹھے, تو ایک واقعہ بتا کر بات ختم کر دوں, اور یہ واقعہ بہت پیارا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو فرعون کے زمانے میں ایک عورت تھی. فرعون کا جو زمانہ تھا نا, فرعون کا زمانہ, وہاں اس کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی تھی. سننا, فرعون کے دربار میں ایک کام کرنے والی نوکرانی تھی جس کا نام تھا مشاطہ. نام یاد رکھنا, کیا نام تھا؟ اور اس کا کام کیا تھا؟ اس کا بھائی فرعون تو بادشاہ تھا, اور بہت لمبا چوڑا بادشاہ تھا. 400 سال تو اس نے عمر پائی. فرعون کی عمر کتنی ہوئی تھی؟ 400 سال. اور بڑا نکما, بڑا نالائق تھا. اس نے تو اعلان کر دیا تھا. کیا اعلان کر دیا تھا؟ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا پروردگار ہوں, میں تمہارا خدا. جو مجھ کو خدا مانے گا, جو سجدہ کرے گا, اس کو اپنی حکومت میں رکھوں گا, اور جو مجھ کو سجدہ نہیں کرے گا اس کی گردن اڑا دوں گا. تو اس کے دربار میں ایک عورت کام کرتی تھی. میں نے کیا نام بتایا اس عورت کا؟ مشاطہ. بھائی اس عورت کا نام کیا تھا؟ اور یہ عورت کا کام یہ تھا کہ فرعون کے دربار میں جتنی عورتیں تھیں سب کا بال بنانا. بھائی سب کا بال بنانے کا کام اسی عورت کا تھا. اب ایک دن کیا ہوا, فرعون کی بڑی بیٹی, فرعون کی بڑی بیٹی, وہ بھی وہی نالائق اور بڑی نکمی باپ کی طرح, یہ عورت جو ہے اس کا بال بنا رہی. یہ مشاطہ جو ہے یہ اس کا بال بنا, اور مشاطہ وہ عورت ہے جس نے چپکے حضرت موسیٰ پر ایمان قبول کر لیا. حضرت موسیٰ پر ایمان قبول کر لیا, اللہ پر ایمان قبول کر لیا, لیکن کبھی اس نے اپنے منہ سے بتایا نہیں. اب وہ فرعون کی بڑی بیٹی کا بال بنا رہی, بال بناتے اس کی کنگھی گر گئی. بھائی بال جس کنگھی سے بناتے وہ کنگھی گر, جیسے کنگھی گر گئی تو اس سے بھائی کنگھی گر جاتی تو کبھی کبھی ہم بھی کہتے نا اللہ, بھائی ہماری زبان پر بھی کیا آ جائے, تو جیسے کنگھی گری تو اس کی زبان پر آ گیا لا الہ الا اللہ. تو بس وہ فرعون کی بڑی بیٹی نے کہا تو نے کیا پڑھا, تو اللہ کو معبود مانتی یا میرے باپ کو معبود مانتی؟ بھائی اللہ تیرا خدا ہے یا میرا باپ تیرا خدا ہے؟ اب وہ مشاطہ کو بس ایک جذبہ آ گیا. اس نے جذبے میں آ کر کہا کہ سن, آج تک تو میں دبائی نہیں, لیکن آج میں اعلان کرتی ہوں آمنت برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. اس عورت حضرت مشاطہ نے کہا اے فرعون کی لڑکی سن لے, میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو موسیٰ کا بھی پروردگار ہے اور ہارون کا بھی پروردگار ہے. میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں اور موسیٰ کو اپنا نبی مانتی ہوں اور ہارون کو بھی اپنا نبی. بس وہ لڑکی تو گئی, کس کے پاس گئی؟ اب جا کر کہا کہ وہ اپنے دربار میں وہ جو نوکرانی کام کرتی نا مشاطہ, وہ اللہ پر ایمان لے آئے. تو فرعون نے بلایا اور فرعون بہت خطرناک. اللہ حفاظت فرمائے, اللہ سارے فرعونوں سے ہماری حفاظت فرمائے. وہ فرعون اتنا خطرناک عذاب دیتا تھا. اس نے مشاطہ کو بلایا, اور مشاطہ کو بلانے کے بعد کیا کہا, 3 دن کی مہلت دیتا ہوں. کتنی 3 دن کی مہلت دیتا ہوں, میرے کو خدا مان لے اور میرے سامنے سجدہ کر لے. 1 دن انتظار کروں گا, 2 دن کروں گا, 3 دن کروں گا, نہیں تو پھر وہ عذاب دوں گا جو میں سب کو کھلے میدان میں عذاب دیتا ہوں. اور یہ کیسا عذاب دیتا تھا معلوم, آپ کو قرآن نے ذکر کیا, اتنا خراب عذاب دیتا تھا. کھلے میدان میں اس کو جب عذاب دینا ہوتا, مرد کو یا عورت کو, سب سے پہلے اسے کپڑے اتار دیتا,
पूरे कपड़े उतार देता और मैदान में लिटा देता। और क्या करता, ऐसे लिटाता था, दो हाथ इधर और दोनों पाँव को फैलाता था और ये हाथ पर कील ठोकता था, जैसे हम दीवार पर कैसा ठोकते, ये हाथ पे कील ठोकता तो जमीन के अंदर गाड़ देता, इस हाथ पर कील ठोकता जमीन में गाड़ देता, दोनों पाँव में कील ठोकता जमीन पे गाड़ देता और उसके बाद शर्मगाह पे बच्चे मारता था। ये फिरौन का इतना खतरनाक, इसको कुरान ने भी जिक्र किया, इतना खतरनाक आजाब देता। कुरान करीम ने कहा वफ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तग़ौ फिल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब। इतना खतरनाक आजाब देता। उसने मूसा को भी कह दिया 3 दिन की मोहलत है, उसके बाद में वो सजा के लिए तैयार होगा। 3 दिन गुजर गए, कितने दिन गुजर गए, लेकिन मूसा कैसी अल्लाह वाली होगी, दुआ करो अल्लाह उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमाए। 3 दिन के बाद जब फिरौन ने बुलाया और कहा बता मैं खुदा या कोई और खुदा, वो मूसा ने बुलंद आवाज से बोली कहा आमन्तु बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून। मैं अल्लाह पर ईमान लाई, मूसा के परवरदिगार पर ईमान लाई, हारून के परवरदिगार पर ईमान लाई, वही मेरा खुदा है, तू मेरा खुदा नहीं। बस जैसे कहा, बस उसने दरबारियों को हुक्म दिया ले जाओ खुले मैदान में। अब तक का हुआ खुला मैदान था और मूसा के पूरे कपड़े उतार दिए गए। अब सुनना, पूरे कपड़े उतार दिए गए। अब ठोकने का वक्त आया, कील ठोकने का वक्त आया। तो वो जो फिरौन की बड़ी लड़की थी ना, दौड़ती दौड़ती आई और कहा इसको ये सजा मत दो, एक सजा और बाकी है, एक सजा और। तो फिरौन ने अपनी बड़ी बेटी को कहा कौन सी सजा बाकी है, कहा इसका एक दूध पीता बच्चा भी है, कहा इसका दूध पीता बच्चा अपने बहन को देके आइए, जल्दी से मंगवाओ, इसके दूध पीते बच्चे को मंगवाओ। चुनांचे दूध पीता बच्चे को मंगवाया गया। मेरे दोस्तों थोड़ी देर के लिए सोचो, माँ लेटी है और नंगी है, बदन पर कोई कपड़ा नहीं, इसके बच्चे को इसके सीने पर रख दिया। आज भी हदीस के पास में लिखा बदन कट जाता मेरे दोस्तों। जैसे बच्चे को सीने पर रखा, बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया, बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया। अब फिरौन ने कहा कि देख तेरी जान तो बाद में लूंगा, पहले बच्चे की जान लूंगा, पहले बच्चे की जान लूंगा। बता तू मुझ पर ईमान लाती कि नहीं लाती। एक तरफ बच्चा सीने से, माँ तो माँ है मेरे दोस्तों, माँ है, माँ के सीने से दूध पीता बच्चा चिंता है। और हजरत मूसा कहती है आमन्तु बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून। मूसा ने कहा फिरौन जोर जबरदस्ती मत कर, मैं किस खुदा पर ईमान लाई। अब वापस पलटने वाली इतना कहा और जल्लाद ने छुरी चलाई, अब बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए। मेरे दोस्तों वही बच्चा जो दूध माँ के छाती से पी रहा था, अभी बच्चे का खून उसी छाती पर बह रहा था। मेरे दोस्तों बताओ औरत पर क्या गुजरी होगी, माँ होती है ना, क्या गुजरी। मेरे दोस्तों लिखा है कि मूसा ने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे के दोनों टुकड़े को किनारे पर रखा और कहा कि अल्लाह इसकी मोहब्बत बीच में आती थी, अब तो ये भी चला गया, अब तो सिर्फ तू है और तेरी बंदी है। क्या था, इसकी मोहब्बत बीच में आती थी, वो भी चला गया। मेरे दोस्तों माँ ने कैसे कहा होगा। और फिर उसके कील ठोक दिए गए, शर्मगाह पे बरछा मारा गया। लेकिन मूसा एक ही बात कहती रही ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे दोस्तों अल्लाह तो प्यारी हो गई, लेकिन मेरे दोस्तों कायदा याद रखना, जो कुर्बानी देता है अल्लाह उसको इनाम भी तो देता है। ये तो अल्लाह को प्यारी हो गई। जमाना गुजर गया भाई, जमाना गुजर गया। आपको मालूम होगा अभी रजब का महीना गुजरा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए। अरे कहो गए कि नहीं गए, प्यार से कहो हमारे नबी मेराज पर गए, जोर से बोलो गए। आज आपने तरावी में सुना हमारे नबी के मेराज वाली आयत, अरे सुना कि नहीं। मैंने कई मरतबा सुनाया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से ये सफर शुरू हुआ, काबतुल्लाह से सफर शुरू हुआ। हमारे नबी बैतुल मक़दिस गए, वहां से पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान। यहाँ रुक जाओ, मुझे पूरा वाक्य नहीं बताना। हमारे नबी पहले आसमान पर हजरत आदम से मुलाकात हो गई, दूसरे आसमान पर हजरत ईसा से मुलाकात हो गई, तीसरे आसमान पर हजरत याहया से मुलाकात हो गई, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस से मुलाकात हो गई। हमारे नबी साहब जब चौथे आसमान पर गए, सुनना आज भी रिवायतों में लिखा, हमारे नबी साहब जब चौथे आसमान पर गए तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मेरे महबूब 5वें आसमान पर नहीं जाना, पहले हमको उस बाग में जाना है। एक बहुत बड़ा बाग था, उस बाग में जाना। हमारे नबी साहब ने कहा कोई बात नहीं, 5वें आसमान पर बाद में जाएंगे, पहले कहां पर जाएंगे, बाग में जाएंगे। हमारे नबी साहब जब उस बाग में दाखिल हुए, अल्लाह अकबर, वो बाग था इतना सुनहरा, इतना चमकने वाला, इतना चमकने वाला, इतना नूर और इतनी रोशनी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील चौथे आसमान पर कौन सी जन्नत है। भाई जन्नत तो
7 आसमानों के ऊपर है, ये 4थे आसमान पर कौन सी जन्नत है? उस वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे महबूब ये जन्नत नहीं है, वो फिरौन के जमाने में जो औरत थी मुशाका, जिसने अपनी कुर्बानी दी, अपने बच्चे की कुर्बानी दी, उसका जमीन पर इंतकाल हुआ, अल्लाह ने उसकी रूह को 4थे आसमान पर पहुंचा दिया। अल्लाह ने उसकी रूह को 4थे आसमान पर पहुंचा दिया। और आज अल्लाह ने खुद कहा कि मेरे नबी को कह दो तेरी मेराज पूरी नहीं होगी जब तक तू इसकी कब्र पे आके दुआ नहीं पड़ जाएगा। मेरे दोस्तों, फिरौन के जमाने की औरत अगर कुर्बानी देती है तो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ उसको 4थे आसमान पर मिलती है। इससे मेरे दोस्तों साफ मालूम हो गया, जो भी दोगे उसको पाओगे। भाई जो भी अल्लाह रसूल के वास्ते देंगे तो मिलेगी कि नहीं, कुर्बानी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चलो मैं बात को खत्म करूं। मेरी माँ बहनों के वास्ते मैंने ये सुनाया, आज से इरादा करो अल्लाह के रास्ते में दोगे बर्बाद, सुनो अल्लाह के रास्ते में दोगे बर्बाद। इसलिए मैंने कहा ना, ये मस्जिद में दे दो, मस्जिद कदीम में दे दो, मदरसे में दे दो, कहीं भी अल्लाह के किसी भी रास्ते में, रमजान के महीने में दे दो। अल्लाह का वादा है तू 1 देगा, मरने से पहले मैं तुझको 10 दूंगा। काना अल्लाह ने मंजा बिल हसना फलहु अशरू। अब अल्लाह कहता 1 दे दे मैं 10 दूंगा। फिर अल्लाह क्या कहता, 10 पे मैं नहीं ठहरूंगा, तू इखलास से दे दे। 1 दे दे मैं 70 दूंगा। अल्लाह कहता मैं 70 पर नहीं ठहरूंगा, तू और इखलास के साथ दे दे। 1 दे दे मैं 700 दे दूंगा। और अल्लाह ने आखिर में क्या फरमाया, अरे ऐसा दे दे भाई, दे दे ऐसा दे दे, दाएं हाथ से दे दे, बाएं हाथ को पता भी न चले। अल्लाह कहता तू दे दे, तू गिन के देगा, मैं इतना दूंगा कि तू गिन भी नहीं पाएगा। मेरे दोस्तों, तो सब लोग इसके लिए तैयार होना भाई सब तैयार है इसके लिए। और मेरे दोस्तों, एक आखिरी, चूंकि मैं कल सफर कर रहा हूँ और अब माहौल अच्छा हो गया, तो मैं एक आखिरी वसीयत भी कर दूं ना इसको। भाई कर दूं ना, वसीयत कर दूं ना, जोर से बोलो ना, वसीयत कर दूं ना। हाँ, वसीयत कर दूं ना। मेरे दोस्तों, कुरान पाक की तिलावत करते रहोगे इंशाअल्लाह। करोगे ना तिलावत, करोगे ना इंशाअल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों, जैसे मैंने अभी वो वाकया बताया था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेज पर होंगे और हम सब जन्नत की कुर्सी पर होंगे, और हमारे नबी पूछेंगे कुछ चाहते हो? हमारे नबी पूछेंगे जन्नत में तो आ गए, जन्नत में तो सब मिल गया, कुछ चाहते हो? तो हम सब क्या कहेंगे, ए नबी दुनिया में कुरान सुनते थे बहुत अच्छा लगता था, आज तेरी जबान से सुनेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो हमारे नबी कौन सी आयत पढ़ेंगे, रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। मेरे दोस्तों, जब हमारे नबी पढ़ते जाएंगे और सारे जन्नती खुश होते जाएंगे, थोड़ी देर में आवाज आएगी, किसकी आवाज आएगी? अल्लाह की आवाज आएगी, ए मेरे बंदो तुमने मेरे नबी का पढ़ना सुना है, क्या तुम चाहते हो कि मैं पढ़ता जाऊं और तुम सुनते जाओ? क्या तुम चाहते हो कि मैं पढ़ता जाऊं और तुम सुनते जाओ? मेरे दोस्तों, सारे बंदे और हमारे नबी कहेंगे ए अल्लाह तू पढ़ ले, अल्लाह तू पढ़ ले। मेरे दोस्तों, अल्लाह पढ़ना शुरू करेगा, लेकिन अल्लाह की जात पर भी कुर्बान जाओ। अल्लाह पढ़ेंगे तो सबसे पहले महबूब की तारीफ करेंगे, सबसे पहले किसकी तारीफ करेंगे? अल्लाह क्या पढ़ेंगे? अल्लाह पढ़ना शुरू करेंगे। ताहा किसका नाम है? मैं तो कभी कभी कहता हूँ ये नाम रखो ना, ताहा नाम रखो, लेकिन हमको तो कुछ अजीब अजीब नाम पसंद आते हैं। अल्लाह पर अजीब अजीब नाम पसंद आते हैं। अल्लाह ताला पढ़ेंगे पढ़ते जाएंगे। मेरे दोस्तों, अब अंदाजा लगाओ, मैं पढ़ता हूँ आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? हालांकि मेरी जबान भी नापाक और नालायक आदमी, लेकिन जब मेरा पढ़ना अच्छा लगता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, कैसा समा बन जाएगा। अल्लाह पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। जब अल्लाह की तिलावत खत्म होगी, अल्लाह कहेंगे जाओ बंदो जाओ, जन्नत खुली है। सारे बंदे कहेंगे अल्लाह अब जन्नत में नहीं जाना, तू तेरा जलवा दिखाता जा, पढ़ता जा, हम सुनते जाएंगे। मेरे दोस्तों, लिखा है कि अल्लाह कहेंगे जा जन्नत में जा, तू जन्नत में खाता भी जाएगा और मेरा कुरान सुनता भी जाएगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह वो जन्नत हम सबको नसीब फरमाए। तो ये कुरान करीम से अगर मोहब्बत हो जाए, ये कुरान करीम तो जन्नत में भी पढ़ा जाएगा। पढ़ा जाएगा कि नहीं पढ़ा जाएगा? बल्कि मेरे दोस्तों, कुरान में तो बहुत पावर है, कुरान में बहुत पावर है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया था, देर तो नहीं हो रही, अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया था कि नबी जाओ जिन्नातों को दावत दो। किसको दावत दो? डरोगे तो नहीं बोलू। पहली मर्तबा
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو حکم دیا کہ تم جناتوں کو دعوت دو، اس لیے کہ پہلے کیا ہوتا تھا، انسانوں کا نبی الگ، جناتوں کا نبی پہلے ایسا ہی ہوتا تھا۔ انسانوں میں کتنے نبی آئے؟ 1,24,000، اور ایک روایت میں 2,24,000، اور جناتوں میں کتنے نبی آئے؟ ایک روایت میں 800، ایک روایت میں 1,800۔ مطلب ہے کہ جناتوں کا نبی سیپریٹ، انسانوں کا نبی سیپریٹ، جناتوں کا نبی الگ ہوتا، انسانوں کا نبی الگ ہوتا۔ لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے میرے نبی، تو انسانوں کا بھی نبی ہے اور تو جناتوں کا بھی نبی ہے، اور آج رات اللہ نے اعلان کر دیا، آج رات تجھ کو جناتوں کے پاس جانا ہے اور دعوت دینا ہے، ان کو بھی اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے میرے نبی تم جاؤ گے صرف ایک صحابی کو لے کر جانا، اور ایسے صحابی کو لے کر جانا جس کی ہمت، اس لیے کہ معمولی کام نہیں، کس کو دعوت دینا، اس لیے ہماری ہائٹ تو اتنی ہے اور اس کی ہائٹ تو کہاں سے کہاں تک ہوگی۔ اس لیے کہ میرے دوستوں لکھا ہے کہ جنات اگر اپنی اصلی ہائٹ پر آ جائے تو 10 انسانوں کی ہائٹ پر ایک جنات کی ہائٹ تیار ہوتی ہے۔ مطلب ہے کہ ہم کو تو دیکھنے کے لیے معلوم ہے کتنے لمبے لمبے چشمے پہننے پڑے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس قوم کو بھی دعوت دینا ہے، جناتوں کو دعوت دینا۔ ہمارے نبی صحابہ کے بیچ میں آ گئے اور کہا کہ آج اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، آج رات کو میں جانے والا ہوں اور جناتوں کو دعوت دینے والا ہوں، بتاؤ کون صحابی میرے سامنے آئے گا؟ لیکن وہ آ گئے جس میں جناتوں کے دیکھنے کی طاقت ہو۔ میرے دوستوں سننا کتنی پیاری بات ہے، لکھا ہے کہ سارے صحابی سناٹے میں آ گئے، سب صحابہ سننا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ حضرت عبداللہ ابن کہا اللہ کے رسول میں آؤں گا۔ ہمارے نبی نے کہا ڈرے گا تو نہیں؟ کہا نہیں، آنکھیں سے ڈرنے کی کیا بات ہے، آنکھیں سے ڈرنے کی کیا بات ہے، میں چلوں گا آپ کے ساتھ۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی عشاء کے کافی دیر بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور لے گئے ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ ایک جنگل میں پہنچنے کے بعد ہمارے نبی نے ایک دائرہ بنایا، ایک گول سرکل بنایا اور کہا کہ عبداللہ تو اسی دائرے میں کھڑا رہے گا، میں آگے بڑھوں گا، تو اسی دائرے میں کھڑا رہے گا، یہاں سے آگے مت ہٹنا، پیچھے مت ہٹنا، اور صبح میں انتظار کرنا، فجر کی نماز ہم یہیں پر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دائرے میں آ گیا اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ صبح ہونے لگی، بھائی پوری رات ہو گئی، کھڑے صبح ہونے لگی اور مجھے ایسا لگا کہ فجر کا وقت نکل جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میرا دل اتنا دھڑکتا تھا کہ میرے نبی چلے گئے، جناتوں میں چلے گئے، کہیں کچھ ادھر ادھر کا معاملہ تو نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کئی مرتبہ باہر ڈھونڈنے کے لیے جانا چاہتے، لیکن نبی نے کہا تھا یہ دائرے سے باہر مت نکلنا۔ اس سے حضرت عبداللہ آگے جاتے، پیچھے آتے، پیچھے آتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ٹھیک فجر کو کچھ وقت باقی تھا اور میں نے دیکھا کہ میرے نبی آ رہے اور اکیلے نہیں آ رہے، ان کے پیچھے کم از کم 3,000 جنات بھی آ رہے تھے۔ میرے نبی آ رہے اور ان کے پیچھے 3,000 جنات۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے قسم اللہ کی ڈر کو لگنا شروع ہو گئی، اس لیے کہ وہ اتنے لمبے چوڑے اور ایسے عجیب غریب شکل کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے میرا بدن کانپنے لگا تو میرے نبی قریب آئے اور میرے سینے پہ یوں ہاتھ مارا اور کہا عبداللہ ڈرتا کیا ہے، میں تیرے ساتھ میں ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میرے نبی نے اذان دی، میرے نبی نے سننا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں میرے نبی نے، اب وہ اذان بھی کتنی پیاری ہوگی، ہمارے نبی نے اس جنگل میں اذان دی۔ اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں ہم کو اذان دینے میں شرم آتی ہے، نبی تو اذان دے اور ہم کو اذان دینے میں ٹائم ہو جائے گا، ارے بھائی دے دے اذان، وہ بانگی صاحب کا کام ہے، وہ کس کا کام ہے، بانگی صاحب کا کام ہے، تیرا کام کیا خالی کھانے پینے کا یا متولی بن کے دادا گیری کرنے کا۔ یہاں سورت میں آپ یہاں کچھ نہیں جانتا، لیکن ایک بات بتاؤں، سورت کے جو مسجد کے متولیان، ذمہ دار، ٹرسٹیان، اور میں انگلینڈ میں جاتا ہوں، انگلینڈ ہر سال میں جاتا ہوں، دعا کرو وہاں بھی مجھے جانا، اللہ آسان فرمائے۔ میرے دوستو یہ وہاں میں جب پہلی مرتبہ انگلینڈ گیا نا تو رات کو مسجد کے کمرے میں سویا تھا، میں دیکھا رات کو 2 بجے میں نکلا تو بیت الخلا صاف ہو رہی ہے، ادھر پانی گر رہا ادھر پانی گر رہا، تو میں حیران ہو گیا کہ یار رات کو 2 بجے کون بیت الخلا صاف کرتا۔ میں گیا تو دیکھا تو مسجد کے جتنے متولی ہیں سب بیت الخلا دھل رہے ہیں، اور انہوں نے ہم کو کہا، اور ابھی بھی آپ جاؤ انگلینڈ میں وہاں کوئی مؤذن نہیں، متولی کی ذمہ داری اذان دینا، متولی کی ذمہ داری بیت الخلا صاف کرنا، متولی کی ذمہ داری پیشاب خانہ صاف کرنا، متولی کی ذمہ داری مصلے کو صاف کرنا، اور متولی کی ذمہ داری ساری چیز کا انتظام کرنا۔ وہاں سے امام ہوگا اور امام اپنی شان کے ساتھ ہوتا ہے سارا کام، اور یہاں تو متولی مسجد میں آئے گا سلام پھیرنے کے بعد ادھر وہ گندگی گئے بانگی مہینے کی پگار ویتن حرام کا کھاتا ہے تو بھائی مسجد کسی کے ابا کا گھر تو نہیں ہے نا۔ اور ہمارے نبی نے اذان دی کہ نہیں دی، کہو نبی کہ نہیں دی،
وہ جنگل میں ہمارے آقا نے اذان دی، میرے ساتھ میں کہو کتنی پیاری اذان دی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا اذان دی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے ہمارے نبی نے اللہ اکبر کہا، کتنے جنات تھے انہوں نے ایک ساتھ میں کہنا شروع کر دیا. کیا کہنا شروع کیا؟ اللہ اکبر حضرت ابن مسعود کہتے ہیں ایسا لگا پورا جنگل گونج رہا ہے، پورا جنگل گونج رہا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میرے نبی نے سب کو نماز پڑھائی، مجھ کو بھی نماز پڑھائی، 3000 جناتوں کو نماز پڑھائی. اور نماز پڑھانے کے بعد سننا، نماز پڑھانے کے بعد میرے نبی نے کہا اے جناتوں سب بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، سب کے سب خاموشی کے ساتھ، حالانکہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے سب خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے. اور ہمارے نبی نے کہا میں پڑھتا جاؤں گا تم سنتے جانا. اور کیا پڑھا؟ وہی بات رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے قسم اللہ کی میرا نبی پڑھتے جاتا تھا اور جنات کے آنسو اتنے نکلتے تھے کہ ان کی داڑھی سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے. اور کہتے وہ 3000 جنات نے ایک ساتھ میں نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ایک لمبے زمانے کے بعد پھر جنات سے ملاقات کے لیے اللہ کے رسول مجھ کو لے گئے. اللہ کے رسول نے دائرہ بنایا. عبداللہ ابن مسعود کہتے میں نے کہا نبی دائرہ بنانے کی ضرورت نہیں، اب تو دوستی ہو گئی. ہمارے نبی نے کہا دوستی ہو گئی. تو کہا آپ کو کیا معلوم، آپ کو کیا معلوم، کبھی کبھی آپ کام میں رہتے ہو تو یہ قرآن تو میرے ہی پاس تو سیکھ کے جاتے ہیں. ہمارے نبی بڑے خوش ہو گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے اور کہا کہ عبداللہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں لاکھ مفتی آئیں گے لیکن سارے مفتیوں کا سردار خدا نے تجھ کو بنایا ہے. خیر میرے دوستوں یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا تھا کہ قرآن کریم بہت پیارا کلام ہے، اسی سے ہم نے بات کو شروع کیا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. تو میرے دوستوں قرآن کریم پڑھتے رہو گے انشاءاللہ. ہاں میرے دوستوں اب ہم قرآن پڑھیں گے اور اس کے بعد میں ذکر کریں گے، اس کے بعد میں دعا کریں گے، ویسے کریں گے انشاءاللہ. حضرت جنید بغدادی کا ایک عجیب واقعہ کچھ دن پہلے میں نے پڑھا. کن کا؟ حضرت جنید کیا واقعہ پڑھا؟ حضرت جنید بغدادی ایک رات کو تہجد میں رو رہے تھے. حضرت جنید بغدادی کا حال کیسا تھا معلوم ہے؟ کہیں بھی رات گزار دیتے، تو کوئی جنگل میں یا کسی جگہ پہ رات کو کیا کر رہے تھے؟ رو رہے. اتنا روئے کہ جنید بغدادی کے آنسو کہاں تھے؟ ایک عورت وہاں سے گزر رہی تھی. سننا، ایک عورت پردے میں وہاں سے گزر رہی تھی. اس نے دیکھا کہ جنید بغدادی کے کیا ہے؟ آنسو ہے. اس عورت نے آنسو کو کیوں اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے چہرے پر خیر وہ عورت جنید بغدادی کی کوئی رشتے دار ہوگی، وہ عورت چلی گئی. بھائی وہ عورت چلی، اس کا کچھ دن کے بعد انتقال ہو گیا. کچھ دن کے بعد انتقال ہو گیا. حضرت جنید بغدادی نے اس عورت کو خواب میں دیکھا. سننا، حضرت جنید بغدادی نے اس عورت کو خواب میں دیکھا جنت میں گھوم رہی. کہاں گھوم رہی؟ تو حضرت جنید بغدادی نے رشتے دار کی کہا تو جنت میں کیسے چلی گئی؟ تو اس عورت نے کیا کہا؟ میں جنت میں میری وجہ سے تھوڑی گئی، آپ کی وجہ سے گئی. میں جنت میں میری وجہ سے نہیں گئی، آپ کی. تو اگر جنید بغدادی نے کہا تو پردے میں رہتی تو میری وجہ سے کہاں جنت میں چلی گئی؟ تو اس عورت نے کہا یاد کرو اس دن رات کو تہجد میں تم روتے تھے اور تمہارے آنسو زمین پر تھے. میں نے وہ آنسو کو اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے چہرے پر لگایا. اللہ نے کہا میرے ڈر سے نکلا ہوا آنسو چاہے کسی کی بھی آنکھ سے نکلا تیرے گال پر آ گیا، میں نے جہنم کو تیرے اوپر حرام کر دیا. اور اس عورت نے کیا کہا؟ جب تمہارے آنسو سے میری جہنم کی آگ بجھ گئی ہے تو جو رونے والا ہوگا اس سے جہنم کتنی دور ہو جائے گی. تو میرے دوستو ہم بھی اللہ کے سامنے رونے والے پر اللہ بہت پیارا ہے. یہ آنکھ جو ہے نا آپ اس سے آنسو نکلتا نا یہ گھال پر آتا. یہ سنا نہیں یہ گھال پر آتا. ابھی تو یہ گھال پر آتا. اللہ آسمان پر فرشتوں کو کہتا ہے اے فرشتوں ان گری آتی دیکھو میرے بندے کو دیکھو وہ روتا ہے اس کا گھال اس کا آنسو گھال پر آیا. اللہ فرشتوں کو کہتا گواہ رہو میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے. میرے دوستو اللہ بڑا کریم بڑا رحمان اور رحیم ہے. بھائی لائٹ بند کر دو، ہم قرآن بھی پڑھے اور دعا بھی کرے اور ذکر بھی کرے. اللہ تعالیٰ سب عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو کوئی اعلان ابھی باقی تو نہیں ہے بھائی؟ وہ بھول تو نہیں گئے نا، سب اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ. اور درود شریف کی کتاب کب ملے گی؟ ظہر کی نماز کے بعد. اللہ تعالیٰ لینے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو یہ رمضان کی مبارک رات ہے، میں چند آیتیں پڑھتا ہوں. وہ آیتیں پڑھتا ہوں کہ صبح تک 70,000 فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. اور میں تو کہتا ہوں عام دن میں 70,000 تو رمضان میں تو کتنے زیادہ فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. اگر آپ کو یاد ہو آہستہ آہستہ پڑھے، مجھے پڑھنے دیں، آپ آہستہ آہستہ دل میں پڑھے. اللہ تعالیٰ سب کو آیت کریمہ سے محبت عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النافثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك
آلهته عن أبتر صدق الله العلي العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سے ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. میرے پیارے دوستوں، سب مل کر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام پیش کریں. کہہ دو صلی اللہ، کہہ دو صلی اللہ، صلی اللہ. پیار محبت سے بھائی سب لوگ، بھائی دیر تو نہیں ہو رہی نا آپ لوگوں کو، پیار محبت کے ساتھ سب لوگ کہو صلی اللہ ہو. میرا ساتھ دو. سلام 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 سے نبی پر جس نے بے کسوں کی دستگیری دی. سلام سے نبی پر جس نے بادشاہی میں فقیری دی. سلام 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 سے نبی پر، سلام سے نبی پر، سلام سے نبی پر جس نے اسرار محبت سمجھائے. سلام سے نبی پر جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام سے نبی پر جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام 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 نبی پر، سلام نبی پر، سلام نبی پر جس نے خون کے پیاسوں کو خبائے دی. خون کے پیاسوں کو خبائے دی. سلام نبی پر، سلام نبی پر جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی. سلام نبی پر، سلام نبی پر جس نے گالیاں کھا کر دعائیں دی. سلام 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 سلام. میرے دوستوں، پورے پیار، پورے عشق کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اب ہم سب کو اللہ کے سامنے دعا مانگنا ہے. میرے دوستوں، ہم لوگ بہت گنہگار ہیں، بہت گنہگار ہیں. قسم اللہ کی اس نے گناہ چھپا کے رکھا ہے، ورنہ اگر بتا دے تو کوئی ہم سے ملاقات بھی نہ کرے، کوئی ہمارا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہ کرے. اس نے بہت ستاری کا پردہ رکھا ہے. بس ایک دعا مانگو میرے پیاروں، ایک دعا مانگو کہ خدا تمہیں دنیا میں گناہ چھپائے، کل قیامت میں نبی کے سامنے چھپا دینا، کل قیامت میں نبی کے سامنے چھپا دینا. میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے دوستوں، اللہ کے ولی بہت رویا کرتے تھے، اللہ کے ولی بہت رویا کرتے تھے. مکہ مکرمہ میں ایک بوڑھے میاں نے کعبے کی دیوار کو پکڑا تھا. مکہ مکرمہ میں ایک بوڑھے میاں نے کعبے کی دیوار کو پکڑا تھا. صبح سے لے کے ظہر تک، ظہر کی نماز کے بعد سے لے کے عصر تک، عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب تک وہ بوڑھے میاں اپنے سر کو پٹک پٹک کر کہتے کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے، اللہ مجھ کو معاف کر دے. شیخ سعدی فرماتے میں نے اس بوڑھے کو دیکھا تو حیران ہو گیا. فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب کے کون بوڑھا ہے؟ اس نے کتنے گناہ کیا ہوگا کہ آج اللہ کو اتنا بنانا. وہ شیخ سعدی فرماتے میں قریب گیا، میں نے بوڑھے میاں کے کندھے کو پکڑا اور کہا میں نے بوڑھے میاں بس کر دے، اب تو اللہ راضی ہو گیا ہوگا، بس کر دے، اب تو اللہ راضی ہو گیا تھا. شیخ سعدی فرماتے وہ بوڑھے میاں نے جب میری طرف چہرہ اٹھایا وہ بوڑھے میاں نہیں تھے، وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی تھے.
میرے پیارے دوستوں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے پیرا کے پیر کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، میں نے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا اور میں نے پکڑ کر کہا کہ حضرت آپ اتنا دعا مانگتے، آپ اتنی لمبی دعا مانگتے. پیرا کے پیر نے فرمایا سعدی مجھے کوئی گناہ تو یاد نہیں، مجھے کوئی گناہ تو یاد نہیں، لیکن بس ایک بات کا ڈر لگتا ہے کہ قیامت میں نبی کو اپنا چہرہ کیسے بتاؤں، میں قیامت میں میرے نبی کو چہرہ کیسے بتاؤں. میرے پیاروں شیخ عبد القادر جیلانی شرماتے ہیں ہمارے جیسے نالائق کا کیا ہوگا. رمضان کی رات ہے اور میرے پیاروں رمضان کی رات ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم بھوکے رہے پیاسے رہے، اب خوب گرا کر میرے دوستوں میری ہر دعا پر آمین کہو، فرشتے بھی آمین کہیں گے، آمین مل جائے گی، اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے گا. ہاتھ اٹھا لو. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من صلواتک شیء. اللہم صلی علی محمد حتی لا یبقى من سلامک شیء. اللہم بارک علی محمد حتی لا یبقى من برکاتک شیء. اللہم ارحم علی محمد حتی لا یبقى من رحمتک شیء. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح. اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد. اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور. اللہم صلی علی قلب محمد فی القلوب. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا أول الأولين يا أول الأولين يا أول الأولين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا صريخ المستصرخين يا منتهى العائذين يا المفرج عن المكروبين يا المفرج عن المكروبين يا المروع عن المغمومين يا مجيب دعاء المضطرين يا كاشف المكروب يا كاشف المكروب يا إله العالمين يا إله العالمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا رافع السماوات والأرض يا قادر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من عذاب القبر اللهم أجرنا من عذاب النشر اللهم أجرنا من عذاب الحشر اللهم أجرنا من فتنة المحيا اللهم أجرنا من فتنة الممات اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم أعنا على ثمرات الموت اللهم أعنا على سكرات الموت اللهم أعنا على سكرات الموت اللهم الموت اللهم أعنا على شدائد الموت اللهم أعنا على شدائد الموت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الفاسقين إني كنت من الفاجرين إني كنت من العاصمين إني كنت من العاصمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث الف لام ميم الله لا إله
إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك أنت الله اللهم إنك أنت الله اللهم إنك أنت الله اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا رجاء المؤمنين لا تفتح رجاءنا يا غياث المؤمنين أغثنا يا معين المؤمنين أعنا يا محب التوابين تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے مولا ہم کو معاف فرما اے پروردگار ہم کو معاف فرما اللہ ہم بہت بڑے گنہگار اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ ہم کو معاف کر دے اللہ اللہ تو بتا مولا تیرے سوا ہمارا کون ہے اللہ تو بتا تیرے سوا ہمارا کون ہے مولا اللہ تیری قسم مولا اللہ تیری قسم تیرے گھر کے سوا کوئی ڈر نہیں تیرے گھر کے سوا کوئی ڈر نہیں اللہ تو ہمارا معبود ہے اللہ تو ہمارا معبود ہے اللہ تو ہمارا معبود ہے اللہ ہم تیرے ہر فیصلے پر راضی ہیں اللہ ہم تیرے ہر فیصلے پر راضی ہیں تو ہمارا معبود ہے تو خالق ہے تو مالک ہے تو ملک ہے تو قدوس ہے تو کلام ہے تو مومن ہے تو مہیمن ہے تو عزیز ہے تو جبار ہے تو متکبر ہے تو خالق ہے تو باری ہے تو مصور ہے اللہ تیرے پاک ناموں کا واسطہ ہم کو معاف فرما دے اللہ ہم کو معاف فرما دے اللہ 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 بہت امید سے تیرے سامنے آئے ہم بھکاری ہیں مولا بھکاری اللہ آخری درجے کے بھکاری ہیں مولا میرے دروازے کے کتے ہیں مولا اللہ اللہ جب یہ مسجد میں میرے جیسا نعرہ کہا اللہ میں بہت امید لے کر آیا مولا بہت امید لے کر اللہ ہم کو معلوم مت کرنا اللہ ہم کو معلوم مت کرنا اللہ بہت امید لے کر ہم آئے مولا بہت کچھ جانا مولا بہت کچھ گناہ کیے مولا بہت لیکن اللہ ابھی تیرے سامنے آئے ہیں مولا یہ اللہ تو بڑا رحمت والا ہے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے اللہ رمضان کا مہینہ ہے اللہ ہم سب روزے دار ہیں مولا اللہ ہم روزے دار ہیں مولا ہم روزے دار ہیں مولا ہمارے روزے کی لاج رکھ لے مولا اللہ ہمارے روزے کی لاج رکھ لے مولا ہم کو روزہ رکھنا نہیں آتا مولا نہیں آتا مولا روزہ رکھنا نہیں آتا مولا ہم کو کچھ نہیں آتا مولا تیرے سامنے آپ کو کچھ نہیں آتا کہ اللہ کو معاف نہیں کرتے کہ نالائق ہے مولا ہم غدار ہیں بے وفا ہیں دھوکے باز ہیں اللہ ہم آخری درجے کے گنہگار ہیں لیکن اللہ تیرے نبی کے صدقے ہم کو معاف کر دے اللہ تجھے معلوم ہے مولا اگر آج تو ہم کو معاف کرے گا اور جب مدینے میں تیرے نبی کو پتہ چلے گا تیرا نبی کتنا خوش ہو جائے گا اللہ تو ہم کو معاف بعد میں کر پہلے تیرے نبی کو خوش کر لے مولا اللہ ان کے بہانے ہم کو معاف کر دے مولا ان کے صدقے ہم کو معاف کر دے مولا اے اللہ اے اللہ اے اللہ اللہ ہم کو معاف کر دے مولا اللہ ایک بیٹا بھی گناہ کرتا ہے مولا ایک بیٹا ماں باپ کو بھی ناراض کرتا ہے اللہ ایک بیٹا بہت گناہ کرتا ہے زنا بھی کرتا ہے چوری بھی کرتا ہے شراب بھی پیتا ہے ماں کو بھی مارتا ہے باپ کو بھی دھکا دیتا ہے لیکن اللہ تو بتا مولا وہ بیٹا ایک دن تو تھک جاتا ہے ایک دن تھک جاتا ہے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور ماں کو کہتا ہے کہ ماں مجھ کو معاف کر دے اپنی ماں کی گود میں سر رکھتا ہے اور کہتا ہے ماں میں سر گیا ماں میں دنیا کے چمیلے میں سر گیا ماں وہ اپنا سر ماں کی گود میں رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں مجھ کو معاف کر دے اللہ تو بتا مولا ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے ماں اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اٹھاتی ہے ان کے سر پر رکھتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تو نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے بیٹا تو نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے وہ بیٹا روتا ہے اے اللہ ایک بیٹے نے ماں کی گود میں سر رکھا
उसे माफी का पैगाम मिल गया। अल्लाह जब से रमजान का महीना आया है हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, हम तरावीह पढ़ते हैं। ए अल्लाह तू बता, अल्लाह तू बता, हम सजदा करते हैं, हमारा सर किसकी गोद में होता है? अल्लाह सजदे में हमारा सर किसकी गोद में होता है? अल्लाह हम सजदा करते यकीन के साथ करते कि अल्लाह हमारा सर तेरी गोद में आया है मौला। अल्लाह माँ की गोद में सर आया, माँ ने माफ कर दिया। तू माँ से 99 जैसे ज्यादा मोहब्बत करता है, ज्यादा माफ करता है। अल्लाह तू हमको भी माफ करवा दे, अल्लाह तू हमको माफ करवा दे, अल्लाह हमको माफ करवा दे, अल्लाह माफ कर दे मौला, मौला माफ कर दे मौला। और अल्लाह अल्लाह तू तो जानता है मौला, अगर तू माफ नहीं करेगा तो हम कहाँ जाएंगे बोले, कहाँ जाएंगे बोला? तू बता बोला, हम कहाँ जाएंगे? तेरे घर के सिवा कोई घर हो तो जाए बोला, तेरे घर के सिवा कोई घर हो तो जाए। हमने किसी और को खुदा माना होता तो घर होते अल्लाह, लेकिन अल्लाह तू ही, अल्लाह तू ही। अल्लाह हमको माफ फरमा दे, अल्लाह हमको माफ फरमा दे, अल्लाह हमको माफ फरमा दे मौला। अल्लाह हमको तेरे नबी की मोहब्बत दे दे मौला। अल्लाह अल्लाह हमको प्यारे नबी का इश्क अता फरमा दे, अल्लाह हमको उनका दीवाना बना दे, अल्लाह नबी का दीवाना बना दे, अल्लाह नबी का दीवाना बना दे। अल्लाह सही है मौला, हमको सब मिला मौला, हमको सब मिला, खाना भी मिला, पीना भी मिला, कपड़ा भी मिला, घर भी मिला, बीवी भी मिली, बच्चे भी मिले, लेकिन अल्लाह तेरे नबी का साथ नहीं मिला मौला, तेरे नबी का साथ नहीं मिला मौला। अल्लाह हमको तेरे नबी का साथ अता फरमा दे, अल्लाह हमको तेरे नबी की मोहब्बत अता फरमा दे, अल्लाह तेरे नबी का तरीका हमको अता फरमा दे। अल्लाह तेरे नबी हमसे बहुत मोहब्बत करते थे, अल्लाह तेरे नबी बहुत हमसे मोहब्बत करते थे, अल्लाह तेरे नबी गुनहगारों से भी मोहब्बत करते थे। अल्लाह तेरे नबी के दरबार में चोर को लाया गया, अल्लाह तेरे नबी के दरबार में चोर को लाया गया, हाथ काटने का हुक्म दिया गया। ए अल्लाह तेरे नबी पीछे हटे, अल्लाह हमने हदीस से बात में पढ़ा तेरे नबी पीछे हटे और दीवार का टेक लगा दिया। ए अल्लाह जब वो चोर का हाथ कटा है, वो चोर सीखा है, उससे ज्यादा तेरे नबी सीखे हैं। ए अल्लाह अल्लाह सहाबा ने कहा ए नबी आप क्यों रोते, वो तो चोर है, आप क्यों रोते, वो तो चोर है। अल्लाह तेरे नबी ने फरमाया हाँ हाँ तुमने उसके चोर होने को देखा, मैंने उम्मती होने को देखा। अल्लाह तेरा नबी हमसे बहुत प्यार करता, अल्लाह तेरा नबी हमसे बहुत प्यार करता। ए अल्लाह तेरे नबी की मोहब्बत अता फरमा दे, अल्लाह कयामत में तेरे नबी का साथ अता फरमा दे। अल्लाह ए अल्लाह अल्लाह ये भेद की बात है मौला, अल्लाह दिल में बहुत तमन्ना से छुपी बात है मौला। अल्लाह तेरे नबी से मिलने की बहुत तमन्ना है मौला, ये अल्लाह तेरे नबी से मिलने की बहुत तमन्ना है मौला। कयामत का दिन होगा, तेरे नबी नूर के मिंबर पर होंगे, अल्लाह हमको लाया जाएगा। ए अल्लाह वो कितनी प्यारी गड़ी होगी मौला, ए परवरदिगार वो कितनी प्यारी गड़ी होगी मौला। तेरा नबी हमको देखता होगा, हम तेरे नबी को देखते होंगे। अल्लाह अल्लाह वो दिन हमको बता दे, तेरा नबी एक मरतबा हमको गले लगा दे। अल्लाह तेरा नबी एक मरतबा तेरा नबी हमको गले लगा दे, एक मरतबा तेरा अल्लाह हम बहुत दुखी है मौला, हम बहुत दुखी है मौला, अल्लाह हम बहुत दुखी है मौला। तेरा नबी एक मरतबा गले लगा दे और एक मरतबा तेरा नबी कहते थे कि चाह मेरा उम्मती अब सुख ही सुख नजर आएगा, अब दुख तुझे नजर नहीं आएगा। मैं तेरा नबी बन गया, तू मेरा उम्मती बन गया। अल्लाह ये दौलत नसीब फरमा दे, अल्लाह ये दौलत नसीब फरमा दे, अल्लाह ये दौलत नसीब फरमा दे। अल्लाह अल्लाह रमजान की रात मौला कहते हुए भी बहुत डर लगता है परवरदिगार, बहुत डर लगता मौला, बहुत डर लगता परवरदिगार, बहुत डर लगता। अल्लाह कयामत का दिन होगा, अल्लाह हमने हदीस से बात में पढ़ा है, कुछ लोग तेरे नबी के पास आना चाहते होंगे, तेरे नबी दूर से कहेंगे मैं तुझे नहीं पहचानता, तू मुझे नहीं पहचानता। तेरे नबी मेरे नबी दूर से कहेंगे मैं तुझे नहीं पहचानता, तू मुझे नहीं पहचानता। अल्लाह हमको बचा ले मौला, मौला बचा ले मौला, बचा ले मौला। अल्लाह अगर नबी ने कहा मैं तुझे नहीं पहचानता, अल्लाह कहाँ जाएंगे मौला, कहाँ जाएंगे मौला, किसके तरह से बचाएंगे मौला। अल्लाह नबी को हमसे राजी कर दे मौला, नबी को हमसे राजी कर दे मौला। अल्लाह दीन के वास्ते हमको कबूल फरमा ले, अल्लाह दीन के वास्ते हमको कबूल फरमा ले। अगले लोगों ने बहुत तकलीफें उठाई है परवरदिगार, बहुत तकलीफें, बहुत बहुत तकलीफें उठाई है मौला। अल्लाह हम किस किस को याद करें मौला। अल्लाह वो हजरत हमजा, अल्लाह वो हजरत हमजा उहद के पहाड़ पर शहीद हो गए। अल्लाह बदन के 11 टुकड़े हो चुके हैं। अल्लाह बदन के 11 टुकड़े हो गए, अल्लाह बदन के 11 टुकड़े हो गए। अल्लाह उनकी बहन उनको देखने के लिए आ रही है, अल्लाह उनकी बहन हजरत सफिया उनको देखने के लिए आ रही है। अल्लाह बदन के 11
18 टुकड़े हो चुके। ए अल्लाह तू बता मौला वो बहन के दिल पर क्या गुजरता होगा। अल्लाह वो बहन है मौला, वो बहन के दिल पर क्या गुजरता होगा। ए अल्लाह ममता का हाथ भी कटा हुआ है, पाँव भी कटा हुआ है, सर भी जुदा है, पेट भी जुदा है, हाथ की उंगलियां भी कटी हुई है। ए अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह वो सफिया ने अपने भाई की उंगली को उठा लिया। ए अल्लाह वो सफिया के दिल पर क्या गुजरती होगी मौला। अल्लाह सफिया के दिल पर क्या गुजरती होगी मौला। अपने भाई की उंगली को हाथ में उठाया और कहा कि मेरा भाई, ए मेरा भाई, ये उंगली तू मेरे बालों पर फेरा करता था। ए मेरा भाई, ये उंगली से तू मुझको प्यार किया करता था। ए मेरा भाई, ये उंगली में तेरे हाथों में रखा करती थी। ए अल्लाह वो सफिया उंगली को उठाई थी मौला, उंगली को उठा के तरफ आई थी मौला और उससे दुआ मांगी थी। अल्लाह सफिया ने दुआ मांगी थी कि हमजा के सदके मुझको माफ कर दे। ए अल्लाह तेरे नबी ने कहा था सफिया हमजा के सदके अल्लाह मेरे उम्मतियों को माफ कर दे। ए अल्लाह हमको माफ कर दे मौला, हमजा के सदके माफ कर दे मौला, हमजा के सदके माफ कर दे मौला। अल्लाह बहुत तकलीफें उठाई है मौला, बहुत तकलीफ, अगले लोगों ने बहुत तकलीफें उठाई है मौला। ए अल्लाह हमारी माँ सुमैया को बहुत मारा गया है। अल्लाह 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 मक्का की जमीन पर हमारी माँ को बहुत मारा गया। अल्लाह हमारी माँ सुमैया को बहुत मारा गया। ए अल्लाह उनके एक पाँव से एक ऊँट को बांधा गया, अल्लाह दूसरे पाँव से दूसरे ऊँट को बांधा गया, अल्लाह दोनों ऊँटों को चलाया गया, अल्लाह दोनों ऊँटों को चलाया गया। सुमैया का पाँव छूट गया, अल्लाह सुमैया का पाँव छूट गया। ए अल्लाह दोनों ऊँट चल पड़े, सुमैया का पाँव छूट गया, अल्लाह शर्मगाह से बंधा मारा गया। ए अल्लाह 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 सुमैया के सच्चे माफ कर दे, अल्लाह सुमैया के सच्चे माफ कर दे, अल्लाह सुमैया के सच्चे माफ कर दे, अल्लाह अल्लाह सुमैया के सच्चे माफ करवा दे। ए अल्लाह हमको माफ करवा दे। हम बहुत गुनहगार मौला, हम बहुत गुनहगार मौला, हमसे तो नमाज भी नहीं पढ़ी जाती मौला। ए अल्लाह हमको माफ करवा दे मौला, अल्लाह माफ कर दे मौला, अल्लाह हमारी माँ को माफ कर दे, अल्लाह हमारी माँ को माफ कर दे, हमारे अब्बा को माफ कर दे। अल्लाह हमारी माँ के हमारे ऊपर बहुत एहसान है मौला। अल्लाह माँ ने बहुत तकलीफ उठाई है मौला, हमारी माँ ने बहुत तकलीफ, हमारी माँ ने बहुत तकलीफ उठाई है मौला। अल्लाह उनको बेहतरीन बदला अता फरमा दे, अल्लाह उनको बेहतरीन बदला अता फरमा दे। जिनके माँ बाप जिंदा उनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे। अरे अल्लाह बहुत से मेरे भाई बहन बैठे हैं, अल्लाह किसी की माँ गुजर गई मौला, किसी के अब्बा का इंतकाल हो गया मौला। अल्लाह माँ का चेहरा सामने आता होगा मौला, अल्लाह माँ का चेहरा सामने आता होगा, अब्बा का चेहरा सामने आता होगा। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, अल्लाह उनकी कब्र में नेमतें लुटा 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 दे। अल्लाह वो माँ बाप को कब्र में बता दे, वो माँ बाप को कब्र में बता दे, अल्लाह वो माँ बाप को कब्र में बता दे कि तेरे बेटे ने बहुत नालायकी की थी, तेरे बेटे ने तुझे बहुत सताया था, तेरे बेटे ने तुझे बहुत धमकाया था, लेकिन आज वो बेटा तुझे याद करके रो रहा है, वो मस्जिद में रो रहा है। अल्लाह उनको ये मंजर बता दे मौला, ये मंजर बता दे मौला, और अल्लाह उनको राजी कर दे मौला, अल्लाह उनको कब्र में राजी कर दे मौला, अल्लाह उनको कब्र में राजी कर दे मौला। हे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हे अल्लाह हम सबको माफ फरमा दे। अल्लाह जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा दे, हे अल्लाह जो कर्जे में डूबे उनके कर्जे की अदायगी के सजदे फरमा दे, अल्लाह जो बे औलाद उनका औलाद अता फरमा दे। अल्लाह हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं मौला, अल्लाह हमारे बच्चे हैं मौला, अल्लाह हमारे बच्चों को हाफिज़ कामिल बना दे, आलिम बाअमल बना दे, मुत्तकी और परहेज़गार बना दे, दीन दाई बना दे, माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह हमारा बेटा और हमारी बेटी को ऐसा काम न करे, अल्लाह हमारा बेटा और हमारी बेटी को ऐसा काम न करे कि बाप अपना मुंह किसी को बता भी न सके। ए अल्लाह ऐसी जिल्लत से हिफाजत फरमा, ऐसी रुसवाई से हिफाजत फरमा। हे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। हे अल्लाह तेरे प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े टुकड़े में अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा दे, नबी का दीवाना बना दे, नबी से सच्चा इश्क अता फरमा दे, नबी से ताल्लुक अता फरमा दे। जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है, लिखा है, जिनका हम पर एहसान है, सबके जायज मकासद को पूरा फरमा दे। अल्लाह इस मस्जिद को तरक्की अता फरमा दे, उन्हें अल्लाह बनने वाली मस्जिद को भी तरक्की अता फरमा दे, इस मदरसे को भी तरक्की अता फरमा दे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व
وسلام على المرسلين والحمد لله.